اللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ آیت نمبر ہم 21 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اسے آگے دیکھنا ہے۔ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا تاکہ ایک ربط کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہاں پہ آیت نمبر 20 سے یہ اس پیراگراف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس ساری بحث میں ایک چیز بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں بحث یہاں سے اٹھی ہے، وہ عہد معاہدہ ہے۔ یعنی عہد معاہدے ہیں جس میں پہلے بنی اسماعیل کو باندھا گیا، یعنی جو امت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے شروع ہو رہی ہے، اس کو اس عہد میں باندھا گیا کہ یہ شریعت ہے، یہ تمہیں اللہ کی نعمت دی جا رہی ہے، یہ عہد معاہدہ ہے۔ اس عہد معاہدے کے طور پہ لو، خواہ یہ انفرادی زندگی میں تمہاری معاملات ہوں، خواہ اجتماعی زندگی میں ہوں، جہاں جہاں بھی اس نعمت کا اطلاق ہوتا ہے، آپ لوگوں نے اس عہد معاہدے کے ساتھ جڑنا ہے اور اس کے حق ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ عہد معاہدہ کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور ایسے ہی اس کے بعد یہ نصارہ کے ساتھ بھی عہد معاہدہ یعنی کیا گیا، اور ان کے ہاں بھی یہ مسائل رہے کہ وہ بھی اس عہد معاہدے پہ چل نہ پائے۔ اور اب تمہاری باری آئی ہے، اور اس باری میں تمہیں اس چیز کا پورا خیال رکھنا ہے کہ جب تک تم یعنی اس عہد معاہدے پہ قائم رہو گے، اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے ساتھ رہے گی، اپنے انعام و کرام کی بارشیں کرے گی، اس کا فضل تمہارے ساتھ ہوگا۔ لیکن یوں ہی تم بھی اس طریقے سے ظاہرہ کے پیچھے ہٹو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو یہود کے ساتھ ہوا اور جو نصارہ کے ساتھ ہوا۔ اب جو جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، اور بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں نعمت دی، اور یہ نعمت دی کہ تمہارے اندر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یعنی یہ ان کو بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ تمہارے اندر اب انبیاء اکرام آئیں گے، اور اس کے بعد تمہیں اپنے علاقے کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے، تمہیں حکومت دے دی گئی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ تمہیں اپنے علاقے کا بادشاہ بنا دیا گیا، تو کچھ لوگ متوحش ہوتے ہیں کہ یہ لفظ جو بادشاہ ہے یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ قرآن مجید کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اصل جس چیز سے غرض ہے وہ یہ کہ وہ اصول کیا ہیں جو اپلائی ہوں گے۔ اصول یہ ہیں جو کہ یہاں پہ بھی بتائے گئے ہیں، اور جہاں جہاں پہ بھی حکمرانی کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو قرآن مجید ایک ہی طرح کی کنسسٹنسی آپ کو ملے گی۔ اس میں کہیں بھی آپ کو کوئی بھی آپ کو کنسسٹنسی جو ہے نا آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ کہ قرآن مجید ہر جگہ پہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی جو بیان ہے جو دے رہا ہے، وہ یہ کہ بادشاہت ہو یا خلافت ہو یا کوئی اور لفظ استعمال کر لیں، اس سے کوئی وہ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ہاں لفظ جب خلافت آتا ہے تو ایک خاص طرح کی اٹیچمنٹ جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ لفظوں کے استعمال میں ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ یہاں پہ تمہیں بادشاہ بنا دیا گیا ہے، تم آزاد ہو، تم خود مختار ہو، اب تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارے اندر کون لوگ جو ہے نا بادشاہ ہوں گے۔ یعنی یہ اختیار، یہ ارادہ ظاہر ہے کسی قوم کو دے دیا جاتا ہے، اب قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ان کے اندر کس نے لیڈر بننا ہے، کس نے بادشاہ بننا ہے۔ یعنی گویا کے معاملہ کولیکٹیولی ایک اجتماعیت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وَجَعَلَكُم مَلُوكًا کا یہی مطلب ہے۔ جبکہ جو اس سے پیچھے جو ہے نا ایک سٹل تھوڑا سا ڈیفرنس تھا، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ہائی لائٹ کیا تھا، وہ یہ کہ جب نبیوں کو بھیجنے کی بات کی گئی تو ظاہر ہے کہ یہ کسی قوم کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اختیار ہوتا ہے، اور وہ خود جو ہے نا بیان کرتے ہیں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، کہ میں نے تمہارے اندر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو یہ سراسر ظاہر ہے کہ شروع سے لے کے اول تا آخر جو ہے نا اللہ کے اختیار میں ہے، یہ کسی فرد کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن یوں ہی ملوکیت یعنی یوں ہی بادشاہت کی بات کی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں جو ہے نا بادشاہ بنایا ہے، یعنی یہ کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی دی ہے۔ اب یہ کہ کوئی ایک فرد، کوئی ایک قوم یا کوئی ایک جو ہے نا فیملی، وہ اب ڈکٹیٹرشپ کا جو ہے نا رول ادا نہیں کرے گی، بلکہ پورے جو ان کے معاملات ہیں وہ اجتماعی طور پہ حل ہوں گے۔ یہی ظاہر ہے کہ قانون ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ جب مسلمانوں کو یہ آگے چل کے سورہ شورا میں پڑھیں گے تو جب حکومت کس طرح کی ہونی چاہیے تو وہاں پہ بھی قرآن کی ہدایات یہی ہیں کہ تمہارے جتنے بھی سیاسی معاملات ہیں
وہ تمہارے باہمی اصلاح مشوروں سے ہی جو ہے نا وجود پذیر ہوں گے، اور انہی کی بیس پہ تم نے ظاہر ہے کہ اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کرنا ہے، انہی کی بنیاد پہ تم نے اپنے معاملات چلانے ہیں۔ یہ بات ہے جو ظاہر ہے کہ یہاں بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمہیں ہم نے وہ چیز دی جو ہم نے دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں دی۔ یہ کہ یہ کیا چیز ہے؟ آتکم ما لم یؤتی احدم من العالمین۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جس کو ہم شہادت حق کی ذمہ داری کہتے ہیں، یہ وہ ہے، یعنی یہاں پہ بادشاہت بھی مل گئی، نبوت بھی مل گئی، اور شہادت حق کی ذمہ داری بھی اس قوم کو مل گئی، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک گلوبل لیول پہ ہے۔ من العالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ گلوبل لیول پہ ہے، یہ کوئی خاص خطے میں جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام جہانوں تک جہاں تک ان کی جو ہے نا پہنچ ہوگی، یہ کام جو ہے نا وہ کریں گے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ یہ ذمہ داری تمہیں جو ہے نا اب دی جا رہی ہے، اب اس کے اگلے مرحلے میں تم ایک مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ مقدس سرزمین کنعان کی، فلسطین کی سرزمین ہے، جو ظاہر ہے کہ ان کے لیے متعین کر دی گئی تھی، ڈیزگنیٹ کر دی گئی تھی، ایک علاقہ متعین کر دیا گیا تھا۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ذریت ابراہیم کے لیے دو علاقے جو ہے نا متعین کر دیے گئے تھے، ایک مکہ کا علاقہ ہے اور ایک کنعان کا علاقہ ہے۔ ایک جو ہے نا حضرت اسحاق علیہ السلام کی یعنی ان کی نسل کے لیے، ذریت کے لیے، اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کے لیے جو ہے نا مقدس کر دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو مختلف زمانوں میں ایک رول دینا تھا۔ پہلے دور میں یہ بنی اسرائیل کو دیا گیا، اور جب دیا گیا تو ان کا جو سینٹر رکھا گیا وہ آپ کو معلوم ہے بیت المقدس ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس پورے علاقے میں یعنی ایک سینٹرل لوکیشن ہو، لوگ آئیں وہاں آ کے دیکھیں، اس قوم کو دیکھیں، ان کے رویوں کو دیکھیں، ان کے جو یہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں، تو تاکہ جو ہے نا لوگوں کا علمی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی تزکیہ ہو، وہ اس قابل ہو سکیں کہ آخرت میں جنت میں داخل ہو سکیں۔ یہ یعنی سارا مقصد ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب اگلے دور میں جب بنی اسماعیل کو ذمہ داری دی گئی تو ان کو بتایا گیا کہ یہ مکہ ہے، اور مکہ کا ارد گرد کا علاقہ جس کو ہم پورا جو ہے نا جو سرزمین عرب ہے اس کو ظاہر ہے اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ پورا علاقہ ہے جو دے دیا گیا، اور یعنی دونوں کو اپنے اپنے دور میں، اور یعنی ہمارے دور میں یعنی جب بنی اسماعیل کی باری آئی تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ جزیرہ نما عرب ہے جو ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ پچھلی دفعہ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ یہ کام کہ کون سا علاقہ کسی کو دے دیا جائے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، نہ ہی یہ علماء فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کرتی ہے، اور جہاں جہاں بھی یہ فیصلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں پہ کتب اللہ لکم کا مطلب یہی ہے کہ یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پہلو ہے جس میں بعض اوقات ہم غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں۔ وہ یہ کہ ظاہر ہے کسی قوم کو یہ اختیار کیسے حاصل ہو جاتا ہے کہ قوم جو ہے نا کسی علاقے میں داخل ہو اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو نکال دے، اور اس کے بعد خود وہاں پہ اس علاقے پہ قبضہ کر لے۔ یہ اس کی مثالیں میں نے پچھلی دفعہ بھی دی تھیں۔ وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پورا اختیار ہے، وہ معاملات جس طرح یعنی ہو رہے ہوتے ہیں، گو کہ پردہ پڑا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یوں ہی یہ چیز کسی رسول کے ذریعے سے ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات خود بتا دیتی ہے کہ یہ معاملہ میں خود اس چیز کا حکم دے رہا ہوں۔ یہ پہلو کہ کسی علاقے میں ایک علاقہ متعین کر دیا جائے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہاں پہ اتمام حجت کے بعد وہ علاقہ جو ہے نا خالی کروا لیا جائے، اور وہاں پہ اگر قتال بھی کرنا پڑتا ہے تو قتال کیا جائے، اور یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور یہ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھی ظاہر ہے کہ اس چیز کے لیے متعین ہوتے ہیں۔ یہ پیغمبر کے چلے جانے کے بعد یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پیغمبر کے چلے جانے کے بعد یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ اب ہم کسی خاص زمین میں جو ہے نا فیصلہ کریں اور اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں مزید پتہ چل جائے گا، لیکن ایک چیز ہے جو ذہن میں یعنی بٹھا لینی چاہیے کہ یہ اس علاقے میں داخل جو ہے نا وہ نہیں ہو سکے۔ یعنی یہ مقدس سرزمین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی زندگی میں، لیکن اس کے بعد یہ اگلی جو نسل آتی ہے 40 سال بعد، تو پھر جو ہے نا اس علاقے میں داخل ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ حدود
یعنی یہ متعین کر کے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی معلوم ہوتا ہے اور بائبل میں بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ یعنی یہ موضوع آیا تو میں ساتھ ہی اس کو بھی واضح کر دوں، وہ ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے کہ جس علاقے میں یعنی ان کے حوالے کر دی جاتا ہے اس کی یعنی حدود و قیود متعین کر دی جاتے ہیں جغرافیکلی، اور اس کے بعد جو سراؤنڈنگ میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اگر شرک پہ مبنی ہیں تو ان کو حکومتوں کو خاتمہ کر دیا جاتا ہے، یعنی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے اور ان کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے جاتے ہیں۔ یہ کہ ایک جگہ ہو، وہ جگہ تو ان کی اپنی ہوگی، خواہ وہ بنی اسرائیل ہوں یا خواہ بنی اسماعیل ہوں، وہ جگہ ان کی اپنی ہوگی، اور اس کے بعد سراؤنڈنگ میں کوئی ایسی حکومت قائم نہریں نہیں دی جائے گی کہ جس کی وجہ سے کل کو جو ہے نا شرک کے حوالے سے یا کوئی اور معاملات جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ یہ علاقہ جو ہے نا متاثر ہو، تو یہ ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سراؤنڈنگ میں وہ تمام حکومتیں جو ہے نا ختم کر دی جائیں اور معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں لے لیے جائیں۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ معاملہ کر رہے ہیں اپنے وقت کی حکومتوں کے ساتھ، اور جو سراؤنڈنگ میں اس طرح کی حکومتیں تھیں ان کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ یہی حکم جب آگے بڑھ کے صحابہ اکرام کی زندگیوں میں آتے ہیں تو یہی حکم جو ہے نا وہ ان کو دیا گیا تھا کہ یہ علاقے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جن کو خطوط لکھ دیے گئے تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط جب لکھے ہیں ان علاقوں میں تو وہ علاقے متعین ہو گئے، خود متعین ہو گئے کہ یہ وہ علاقے ہیں جن میں ظاہر ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے یہاں کے حکمران، تو ظاہر ہے کہ ان کو ان کی حکومتیں جو ہے نا وہ ختم کر دی جائیں گی اور معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے جائیں گے۔ یہ چیز ہے، یہ صرف رسولوں کے ساتھ ہوتی ہے اور رسولوں کے ساتھ رسول یہ متعین کرتے ہیں۔ اب یہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ یہ رسول کے چلے جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہ کہ یہ یعنی ان کو یہ مقدس علاقہ جو ہے وہ کب ملا؟ میں نے کہا کہ اگلی نسل میں ملا، اور یہ کہ سراؤنڈنگ میں جو حکومتیں گرائی گئی ہیں یہ کب گرائی گئی ہیں، اس کے لیے انہیں کئی سو سال کا انتظار کرنا پڑا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک جو ہے انہوں نے انتظار کیا ہے، تو یہ کئی سو سال کا جو ہے نا یہ کئی نسلیں گزری ہیں، اس کے بعد ان کو موقع ملا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ یہ سارے معاملات پہلی نسل میں ہی ہو گئے ہیں۔ یہ کہ مکہ اور مکہ کا ارد گرد کا علاقہ یہ ان کے قبضے میں آ گیا، اور اس کے بعد مکہ اور مکہ کے ارد گرد کے سراؤنڈنگ کا جو علاقہ تھا، حکومتیں تھیں وہ گری ہیں، اور یہ صحابہ اکرام کے ہی دور میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ ان کے ہاں یہ سارا عمل جو ہے کئی صدیوں پہ محیط ہے، اس لیے ذرا تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ معاملات کیا ہیں، لیکن کیونکہ ان کے ہاں نبیوں نے آنا تھا اور وہ جو علاقے متعین کر دیے گئے تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ بعد میں ان انبیاء اکرام نے یہ معاملات طے کیا مسلسل۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں یہ انبیاء کا جو ہے نا آنے کا سلسلہ رہا، اور اس وجہ سے یہ کہ بہت سارے معاملات بعد میں ہوئے، اور یہ بھی بعض وقت کنفیوژن کا باعث بن جاتا ہے۔ اب آگے چل کے یہ کہ یہ علاقے جو ہے نا اب انہوں نے مینٹین کرنے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل نے مینٹین کی ہیں ایسے ہی ہم نے مینٹین کرنے ہیں کہ یہ یعنی یہ جزیرہ نمائے عرب، جس کو اب سعودیہ، یمن کہہ لیں، اور کچھ متحدہ عرب امارات کی ریاستیں ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جو متعین طور پہ طے شدہ ہے کہ یہ بنی اسماعیل کا علاقہ ہے، اور ارد گرد کی جو حکومتیں ہیں جیسے عراق ہو گیا، شام ہو گیا، مصر ہو گیا، یہ وہ علاقے ہیں اب مسلمانوں نے یہ مینٹین کرنے ہیں۔ یہاں پہ اب شرک کچھ کا جو ہے نا وجود وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ظاہر ہے کہ بار بار استاد محترم بھی اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہ ان علاقوں کے علاوہ کیا ہم جو ہے نا وہ زبردستی اب ہتھیا سکتے ہیں یا وہاں کوئی فیصلہ ایسا کر سکتے ہیں؟ ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹیکسٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کہے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا، اور یہاں پہ جیسا کہ اس ٹیکسٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں یہ بات کر رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی مزید چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور گو کہ ظاہر ہے کہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے بھی دیکھتے آئے ہیں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ جس کو ہم تطہیر کہتے ہیں، یعنی پیغمبر کے ساتھیوں کی تطہیر۔ ایک لفظ ہے تزکیہ اور تطہیر، یہ دونوں لفظ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن جب پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کی تطہیر کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ خاص یعنی ایک اصطلاح بن جاتی ہے، اور یہ اصطلاح جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ استاد محترم جاوید احمد قامتی اور ان کے استاد امینہ حسن اصلاحی اور اس سے پہلے حمید الدین فراہی صاحب، ان کے ہاں ایک خاص ٹرم ہے جو گریجولی آگے بڑھی ہے اور اس نے اپنا ایک مفہوم متعین کیا ہے۔ یہ انسان
مسلمان جو ہے ظاہر ہے بعض اوقات اپنے پوری بات کو متعین کرنے کے لیے ایک خاص جو ہے نا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تطہیر۔ تطہیر کیونکہ ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر اس کو جگہ جگہ اس لفظ کے ساتھ یا اور بعض اوقات دوسرے لفظوں کے ساتھ بھی اس مفہوم کو ادا کیا ہے۔ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کی تطہیر ہوتی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب ایک رسول ایک زمین پہ یعنی ایک علاقے میں متعین ایک قوم کے ساتھ جو ہے نا بھیج دیے جاتے ہیں، اور اس قوم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اگلے مرحلے پہ جب ہجرت و برات کا مرحلہ آتا ہے تو وہ لوگ جن کو اب حکومت دی جاتی ہے، وہ علاقے میں انتظام ان کو دیا جاتا ہے، ان کی بھی تطہیر جاری و ساری ہوتی ہے۔ تطہیر کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کو تو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ڈیفینیٹلی جو جن کو کافر کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں، ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ ایک مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے، یا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے صلاح دیا جاتا ہے، کوئی مطلب کیٹاسٹرافی، کوئی جو ہے نا کوئی زلزلہ، کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی اس طریقے سے، یا پھر جو ہے نا اگر حکومت مل جاتی ہے مسلمانوں کو تو اس کے بعد ان لوگوں کے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ عذاب آتا ہے۔ یہ کہ یہ جو پہلو ہے یہ ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ کن کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے؟ یعنی جو ڈس بلیورز ہیں، جو کفار ہیں، ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر بھی یہ تطہیر کا عمل جاری و ساری ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے تطہیر کا عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ منافقین کو علیحدہ کر دیا جائے، اور جو پکے اور سچے مسلمان ہیں ان کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اب پکے اور سچے مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے نا کیٹیگرائز ان کو کر دیا جاتا ہے کہ جو صف اول کے جو ہے نا نمایاں ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی نمایاں کر دیا جائے، جو درمیانے درجے کے ہوتے ہیں ان کو بھی علیحدہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو کمزور طبقہ ہوتا ہے ان کو بھی علیحدہ کر دیا جائے۔ اس طرح کئی ایک کیٹیگریز جو ہے نا اس میں ہم ان کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ اب یہ مرحلہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی آ گیا ہے، یہ کہ یہ جو مراحل ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک ہی ترتیب کے ساتھ آئیں۔ ان کے ساتھ جو ہے نا جس قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، پہلے عذاب آتا ہے، اور اس کے بعد حکومت بعد میں جو ہے نا ایک دوسری جگہ پہ دی جاتی ہے، اور جہاں حکومت دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اب ان کی اپنے افراد کی بھی تطہیر ہونی ہے۔ تو یہاں پہ یہ وہ موقع آ گیا ہے جب ان کی اپنی بھی تطہیر کی جائے گی، ان کی اپنی بھی تطہیر کی جائے گی کہ یہ واقعی کس قدر سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ اور وہ جو تطہیر ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی تطہیر کا عمل جو ہے نا بنیادی طور پہ رسولوں کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہمیں ملا ہے بنی اسرائیل سے یا بنی اسماعیل سے، وہ بیسیکلی جنگوں کے ہی کے ذریعے سے جو صحابہ اکرام ہیں، خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوں یا خواہ وہ جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی ان کے اپنے صحابہ اکرام ہوں، تو ان کی تطہیر کا عمل بھی اس کے ذریعے سے یعنی وہ ہوتا ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہ یہاں پہ پھر اس کے بعد ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا، تمہیں ابتلا اور آزمائش سے گزارا جائے گا۔ یعنی یہاں پہ بہت سارے پہلو ہیں جو آگے ہیں۔ پہلا تطہیر کی سنت ہے، یہ تو واضح ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ اب جو رسول کے ساتھی ہیں ان کو ایک ابتلا اور آزمائش سے گزارا جاتا ہے۔ ابتلا اور آزمائش جو ہے نا ہر شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کوئی بھی اس سے آزاد نہیں ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک ابتلا اور آزمائش سے رسول کے صحابہ جو ہے نا اس سے گزارا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں گزارا جاتا ہے؟ تاکہ ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، ان کی تطہیر کی جائے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش کا پہلو ہے جو سامنے رہنا چاہیے ان آیات کے اندر۔ اور اس کی سزا ان کے لیے کیا رکھی کہ اگر تم جو ہے یہ کام نہیں کرو گے، تطہیر کے بعد معاملات زمین کے اندر بھی طے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ زمین کے اوپر بھی یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملنا ہے؟ فتن قلیب خاسرین۔ پیچھے تمہارے مصر کی جو ہے نا غلامی تھی، تم ایک غلامی کی زندگی گزار کے آئے ہو، اور یہاں پہ صحرا میں تم زندگی گزار رہے ہو، تو اگر یہ نہیں کر پائے تو کیا ہوگا؟ تمہیں پھر ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور تمہیں یہاں صحرا میں ہی جو ہے نا تمہاری زندگی یہ گزرے گی، تم ناکام و نامراد لوٹو گے۔ اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ کالو یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، جواب آتا ہے۔ یعنی ایک طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جواب آتا ہے۔ جواب یہ آتا ہے کہ جس جگہ کے لیے ہمیں حملہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہاں پہ جبار قوم رہتی ہے۔ جبار جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جابر بھی ہوتا ہے، جبار بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا لفظی مطلب جو ہے یہ دونوں
یعنی بائبل کے اندر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا لفظی مطلب یہ دیکھیں تاریخی طور پہ جبار کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کھجور کا درخت جو کافی لمبا چڑھنگا ہو، یعنی اور پھل اچھا دیتا ہو۔ تو یعنی یہ کہ طاقتور ہونا، لمبا تڑنگا ہونا، تنومند ہونا، صحت مند جسم کا ہونا، یہ اس کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا قوم نے کہ جس جگہ کے لیے ہمیں حملہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، فی ہا ہا، جس جگہ کے لیے جس کو ہم مقدس سرزمین کہا جا رہا ہے، اس کے اندر تو جبار لوگ رہتے ہیں، صحت مند، پہلوان قسم کے، لمبے تڑنگے قسم کے۔ اور ہم تو جو بائبل کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں، نیچے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ ہم تو ان کے مقابلے میں گراس ہوپرز ہیں، مطلب ٹڈے ہیں، اور وہ اپنے حملہ کرنے والوں کو کھا جاتے ہیں۔ یعنی یہ بائبل کے اندر جو ہے نا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ قرآن مجید نے اتنی ڈیٹیل نہیں دی، وہ ہنٹس ہی دیے ہیں، اور تفصیل ہمیں جو ہے نا وہاں پہ جا کے مل جاتی ہے۔ اگر قرآن مجید کے مطابق ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہاں پہ لمبے تڑنگے، صحت مند، جاندار قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور ہم ان کے مقابلے میں ٹڈے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جو بھی ان کے سامنے آتا ہے ان کو کھا جاتے ہیں، یعنی ان کو مار دیتے ہیں، حملہ آور جو بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَإِنَّ لَنَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم جو ہے اس کے اندر کبھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ یہ خاص مینٹلٹی ہے۔ وَإِنَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں وَإِنَّ دَاخِلُونَ، تو ہم بھی جو ہے نا داخل ہو جائیں گے۔ یہ ان کی مینٹلٹی یہ کیوں بنی؟ اس کے پیچھے جو ہے نا ان کی، یہ حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے یہ بات، جی جی، ان کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اور آگے سے یہ بحثیت مجبوری انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ یہ جو جواب دیا ہے، یہ اگر بائبل میں، موجودہ بائبل میں نیچے حوالے دیے ہیں، میں اس کو ذرا سمرائز کر کے جو ہے نا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اور 12 قبیلوں کے جو نمائندہ حضرات تھے ان کو بھیجا گیا تھا کہ جاؤ اس علاقے میں، اس سرزمین میں دیکھ کے آؤ، اور وہاں ظاہر ہے کہ اب حملہ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اور اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ کس طرح کے ہیں، ان کی کیا لڑنے کی کیا پلاننگ ہوتی ہے، کس طرح وہ لڑتے ہیں، کس طرح کے جو ہے ان کے مال و متاع ان کے پاس ہے۔ تو جب وہ لوگ واپس آئے ہیں، 12 قبیلوں کے جو 12 نمائندے واپس آئے ہیں، تو انہوں نے آ کے یہ رپورٹ دی ہے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ وہ تو بڑے لمبے تڑنگے ہیں، بڑے طاقتور قسم کے ہیں، اور وہ تو لڑنے والے ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں ٹھڈے ہیں۔ یہ ان کی رپورٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی رپورٹ پہ کلیکٹیولی سب کی زبان پہ یہ چیز سامنے آئی کہ وہاں پہ جبار قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور ہم تو اس کے بعد یہ نتیجہ انہوں نے نکالا کہ نہیں، ہم نہیں جا سکتے، اور اگر ہم اسی صورت میں جا سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس نعمت سے جو ہے نا فائدہ اٹھا لیں گے۔ اب اس کے پیچھے میں نے کہا ایک خاص قسم کی نفسیات ہے، ایک خاص قسم کی مینٹلٹی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے رہے ہیں، وہ چہیتے جو ہے نا، قوم والی جو صورتحال تھی، جو ایک بچہ ہوتا ہے نا، بگڑا ہوا بچہ، یعنی آپ اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں، لیکن جو ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے سے جو ہے نا قابل نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ جب یہ صحرا میں آئے ہیں، 12 چشمے پھوٹے ہیں، من و سلوا ان کو ملا ہے، اور جس طریقے سے ان کو آزادی ملی ہے فرعون سے، یہ کہ سمندر سے اللہ تعالیٰ کی ذات خود ان کو اٹھا کے لے کے آئی ہے، اور جس تحفظ کے ساتھ، جس سیکورٹی کے ساتھ یہ آگے بڑھے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے جو ہے نا مالا مال کیا گیا، اور جب یہ سب کچھ ملا تو یہ اب بھی اسی مینٹلٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اسی طریقے سے اپڈیٹ کیا جائے۔ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے لڑنے کے لیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات خود کرے، اور ہم بڑے آرام سے جو نا داخل ہو جائیں، یہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ لازمی طور پہ جو رسول کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران پیچھے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا پڑھ آئے ہیں، اور وہ جو سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کا واقعہ ہے اس کو بھی آپ سامنے رکھ لیں۔ وہ جو غزوہ احد کا ہے وہ ایک معمولی چوٹ لگی ہے، اور یہاں پہ معمولی چوٹ نہیں ہے، یہاں ڈیزاسٹر ہوا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہاں پہ چند ایک لوگوں نے ایک درے سے
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو حکم دیا گیا تھا اس کی حکم عدولی کی ہے، اور یہاں پہ پوری کی پوری قوم نے حکم عدولی کی ہے۔ وہاں پہ ایک مائنر لیول پہ اسکیل پہ ڈیزاسٹر ہوا، تو یہاں پہ قومی لیول پہ ڈیزاسٹر ہو گیا ہے کہ ایک پوری کی پوری قوم نے جو ہے نا کہہ دیا کہ نہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایک طرف کون سی ذات ہے جو کہہ رہی ہے داخل ہو جاؤ، اور دوسری طرف کون سی قوم ہے جو کہہ رہی ہے ہم نہیں جا سکتے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ انسانوں کے درمیان رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہہ رہی ہو کہ یہ کام کرو، اور قوم آگے سے کہہ دے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے تو صاحب جی جی تھوڑے سے یہ موضوع بہت امپورٹنٹ سوالات رہے گا۔ جی جی بات کریں، میری بات کریں، بات کریں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے جی جی دونوں مقدس سرزمینیں ایک ساتھ بنانے کا ابراہیم علیہ السلام کو، جی جی اس میں تھوڑی سی کنفیوژن یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہاں ایک جگہ پر بھی رسول ہے، اس کے بعد انبیاء آتے ہیں۔ آپ نے ابھی سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ کی ڈیسیجنز لے رہے ہیں، جی جی یا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساتھ میں اس کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت کی ڈیسیجن لے رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے رہے ہیں۔ جی یہاں صحابہ ہے، وہاں نبی ہے۔ جی جی رسول اور نبی کا اس پورے پروسیس کے اندر فرق کیا آتا ہے؟ وہاں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حجت کا ہے، لیکن یہاں اس کانٹیکس میں یہ ڈفرنس کیا آ رہا ہے؟ ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے اندر کیا چیز کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ اور دوسری میں نے بات یہ، سوری کس پوائنٹ سے حوالے سے؟ کیونکہ یہاں دیکھیں نا، یہاں پر وہاں موسیٰ علیہ السلام دیکھ لے، اس کے بعد آپ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جی وہ ایک پوری حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ختم، جی جی اب اس کے نیچے آ جاؤ۔ جی تو وہاں تو بہت بڑا ڈیسیجن وہ لے رہے ہیں، جی جبکہ وہ رسول نہیں ہے، وہ نبی ہے۔ جی جی تو یہ فرق کہاں آ رہا ہے؟ کون سی چیزیں جو جی جی رسول میں نے ابھی علاقوں میں؟ تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے نا یہی بتایا ہے کہ علاقہ متعین کرنا اور اس علاقے کے بارے میں جو احکام ہیں یہ متعین کرنا کس کا کام ہے۔ یہ استاد محترم کا جو آرٹیکل ہے نا مقامات میں، اس کے اندر دو آرٹیکل ہیں، ایک تو فیصلے، خدائی فیصلے کے نام سے ہے، اور دوسرا ہے رسول کی اتمام حجت، یعنی اس کو بھی دیکھ لیں۔ میں اس کو دیکھ کے آیا ہوں، ظاہر ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا چیزیں ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وہ یہ ہے جب رسول اتمام حجت کر لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ ایک علاقہ متعین کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ رسول ہی کی زندگی میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا اور فیصلہ ہوتا ہے کہ سراؤنڈنگ کے علاقے ہیں جو اس کا کیا کیا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ رسول ہی کی زندگی میں ہوتا ہے، اور بائبل میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور یہاں قرآن مجید سے بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صورتحال اسی طرح کی ہے کہ علاقوں کے بارے میں فیصلہ محفوظ کر لینا یہ رسول کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اب یہ کہ وہ جو علاقہ خالی کرنا ہے، قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرما دیا تھا۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ تمہاری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے اور تمہارے مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ جو مکہ کا فیصلہ ہے، وہ تو ہو گیا تھا نا۔ نہیں وہ تو ہو گیا، لیکن جب مکہ کے اندر ہی یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی تو اس وقت بتا دیا تھا کہ یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا کہ یہ علاقے خالی ہوں گے، اس علاقوں پہ عذاب آ جائے گا، اس قوم پہ عذاب آئے گا، تو یہ عذاب آنے کا عذاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت کے بعد بھی ہوتا یہ ہے۔ وہ اس کا یہ امکان بتا دیا تھا کہ دو امکان ہوں گے، یا تو آپ کی زندگی میں ہوگا یا آپ کے بعد بھی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی کب ہوا؟ وہ ٹھیک ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا، زندگی میں ہو گیا، اور ہمارے لیے کنفیوژن کا باعث بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ بات سمجھ گیا نا؟ جبکہ کیونکہ اصولی طور پہ بات بتانی تھی کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا علاقوں کے، کسی خاص متعین علاقوں کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ فیصلے جو ہے نا یہ کوئی ضروری نہیں ہے رسول ہی کی زندگی میں وہ یعنی اپنے وقوع واقعہ ہونے کے لیے ان کی زندگی میں بھی ہو جائیں، یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز متعین ہونی چاہیے کہ علاقہ اس ان کے حدود متعین۔ اس کی حدود متعین ہوں، اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا کرائٹیریا متعین ہو۔ یہ کرائٹیریا یہاں پہ دو لفظوں میں بیان ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور یہی کرائٹیریا صحابہ کرام کے حوالے سے جو ہے نا متعین ہوا۔ سورہ توبہ میں جا کے نا اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، اور باقی صورتوں میں بھی دیکھیں گے، تو یہ کہ فیصلہ کر دینا یہ رسول ہی کی زندگی میں ہوگا، یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کب ہوگی؟ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد ہو، اگلی نسل کرے یا اگلی 10 نسلیں کریں۔ ٹھیک ہے، اگر تو 10 نسلیں کرنی ہیں تو اس کے لیے پھر ہر دور میں کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ سے مزید ہدایات لیتا رہے، ٹھیک اور وہاں پہ نبیوں کا سلسلہ چلایا گیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟
نبیوں کا سلسلہ چلایا گیا تاکہ وہ جو کام کرنا ہے وہ کسی نبی کے ہی کے ذریعے سے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کئی سو سال بعد ہو، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو ہے نا وہ معاملے میں ہوا. اور کیونکہ صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بڑی جلدی سامنے آ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ یہ جو سفر انہوں نے طے کرنا ہے یہ بہت جلد کر لیں گے، اور یہ معاملہ ان کا پہلے ہی جو ہے نا نسل میں ہو گیا. یہ بات واضح ہو گئی نا؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نبی ہے وہاں پر اور یہاں پر جو صحابہ ہے جی جی، یہ صرف امپلیمنٹیشن کے کام امپلیمنٹیشن کام کر رہے ہیں، اصول پہلے سے طے ہو چکا. اصول پہلے سے طے. یہ جو امپلیمنٹیشن صحابہ کے زمانے میں ہوئی اس میں تو ان کے آپس میں کافی اختلافات ہیں کہ کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے. وہ حدود اتنی جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ متعین ہیں ان کے میں، صحابہ کرام کے دور میں تو وہ جب مصر جا رہے ہیں، جی جی، جو حضرت لاس جو بھی ان کا پورا نام مجھے یاد نہیں ہے، تو ان کو جو خط لکھا ہے جی جی، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر میرا یہ خط پڑھنے سے پہلے اگر تم نے مصر کے بارڈر نہیں کراس کیا ہے تو پھر جو ہے نا نہیں جانا. مجھے لگتا ہے کہ آگے ہمیں پتہ نہیں ہوگی. اور وہ بارڈر کراس کر گئے تو اس کو، اور انہوں نے خط کھولا نہیں ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. جی جی. اس طرح کی جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جب آپ یہ چیزیں جو اپلیکیشن کے جو ایشوز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہوتے ہیں. یہ تو رسول کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہوئے تو وہ بالکل اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ پھر وہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن صحابہ کے دور میں آپس میں اختلاف، اس کی ایک سادہ سی مثال، نہیں میں اس میں ساتھ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں اپلیکیشن کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ رسولوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ لیں ساری چیز کو. میدان بدر میں پہلی مارکا ہونے جا رہا ہے. اب اس کی جو صف بندی ہے، لوگوں کو کھڑا کرنا ہے. عام آدمی تو یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے کہ ایسے جو ہے نا کھڑا کر دیا جائے لوگوں کو. اور ایک ظاہر ہے زندہ لوگ ہیں وہاں پہ، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. وہاں پہ ایک صحابی آتے ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے صف بندی کی ہے کیا آپ نے خود کی ہے یا اوپر سے حکم آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ تو میں نے خود کی ہے. تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. تو آپ نے فوری طور پہ جو ہے نا صف بندی چینج کر دی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اپلیکیشن کا مسئلہ ہے. ایسے ہی اگر جو ہے نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا کوئی اقدام کر رہے ہیں، کسی پہلو کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ اس کو اس پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ اب امپلیمنٹیشن میں کون سی چیز کو پرائرٹی میں رکھنا ہے، کون سی چیز کو پہلے کرنا ہے، کون سی چیز کو لیٹ کرنا ہے. یہ سارے معاملات جو ہے نا زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے طے ہوں گے. اس چیز کو سامنے رکھیں. باقی یہ کہ یہ حدود جو ہے نا وہ واضح نہیں تھی. یہ آپ عمار خان ناصر صاحب کی جو کتاب ہے ان کی جہاد کے بارے میں اس کو پڑھ لیجئے. انہوں نے تو وہ ساری احادیث کٹھی کر دی ہیں، سارے وہ آثار کٹھے کر دیے ہیں جس میں جو ہے نا وہ علاقے متعین کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ وہ علاقے ہیں، یہ وہ شہر ہے، اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے جانے کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہاں پہ رک جاؤ. اور یہی معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی دور تک وہ یہی چلتا رہا ہے. اب باقی جو مزید علاقے آ گئے ہیں، فرض کیا کہ آگے ہیں، جیسے سندھ آ گیا ہے، ہمارا علاقہ جو ہے نا اس میں شامل ہو گیا ہے. اب بلوچستان کا کچھ علاقہ آ گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا زمانے میں. تو یہ جو علاقے اس طرح آگے ہیں، یہ بعض اوقات بائی ایکسٹینشن آٹومیٹیکلی جب ایک صورتحال چل رہی ہے تو اس کے نتیجے میں خود بخود ہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، بعض اقدام کرنے پڑتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں. لیکن کیا اصولی طور پہ وہ سے آگے بڑھے ہیں؟ صحابہ کرام سے آگے نہیں بڑھے. تو انہوں نے قدم قدم پہ ہدایات دی ہیں کہ اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں. وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ اس کے آگے ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں. یعنی یہ چیزیں آپ پڑھیں وہاں سے اور یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اچھا ایک سوال اور جی جی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ وہاں پر مسجد بناؤ. جی جی، یہاں پر بھی مسجد بناؤ. جی یہ حکم یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی دونوں جگہوں پر مسجد بنانے کا حکم دیا. ایسے ہی. ابراہیم علیہ السلام وہاں مکہ میں بناتے ہیں، اور اچھا اس کو اللہ تعالیٰ پھر اول بیت بھی کہتے ہیں. جی ساتھ میں یہ مسجد بنتی ہے جو کہ اصل میں پہلی مسجد یہی نظر آتی ہے مکہ کی. جی جی، بیت المقدس کی. جی وہ بعد بڑی یہ جو حکم ہے یہ سلیمان علیہ السلام بنا رہے ہیں. جی جی، اس کا فیصلہ تو رسول کے زمانے میں ہونا چاہیے. جی جی، تو وہ وہاں فیصلہ نہیں ہوا ہے. یہ نہیں دیکھو، یہ دیکھیں ہم پہلے بیت کیوں نہیں کہتے پھر؟ جو چیزیں جو ہے نا ہمیں معلوم ہوتی ہیں قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے ساتھ جو ہے نا، وہ بنیادی طور پہ جب علاقہ متعین کر دیا جاتا ہے تو ایک سینٹر ہوتا ہے، وہ مرکز ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے نا اپنی ظاہر کرتے ہیں. اس میں پھر کچھ سمبلز بھی بنائے جاتے ہیں، جس طرح بیت اللہ ہے، اس طرح بیت المقدس ہے. یہ ساری چیزیں لازم ملزوم ہوتی ہیں.
یعنی اسی پیکج کا حصہ ہوتی ہیں. اگر کوئی چیز لیٹ ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اپنے مسائل ہیں، اپنی جگہ وہ اپلیکیشن کے ایشو ہیں، لیکن یہ کہ اس علاقے میں کوئی گھر جو ہے نا نہ بنایا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمیں بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے، جہاں بھی ڈیرا لگاتے تھے، وہ ایک وہاں مسجد بنا دیتے تھے. اور جب وہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہاں پہ انہوں نے آباد کیا تو مسجد ہوگی، یقیناً ہوگی. اب وہ جو چیزیں ہیں پرانی، وہ نہیں پہنچی، بائبل کے ذریعے سے نہیں پہنچی یا قرآن مجید کے ذریعے سے نہیں پہنچی، لیکن جو چیزیں میں نے پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ جو چیزیں بنی اسماعیل کے لیے لازم ہوتی ہیں، وہ ہم خود جو ہے نا سمجھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہیں. اور جو بنی اسرائیل کے لیے لازم قرآن مجید بیان کرتا ہے یا بائبل کرتی ہے، تو ہم آٹومیٹکلی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بنی اسماعیل کے لیے ہیں، تو یہ لازم و ملزوم ہے. یعنی ایک کے لیے جو ہے نا ایک چیز سامنے آتی ہے تو دوسرے کے لیے لازمی ہوگی، یعنی اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی. اب وہ ساری اپلیکیشنز کے ایشو ہیں، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، یہ ساری چیزیں تو اس طریقے سے پھر اس کو تو دیکھنا. پھر بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس اپنے اصل میں قبلہ تھا یا ان کو بعد میں نہیں، بدلنا تھا؟ قبلہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں قبلہ یہی تھا. اصل میں قبلہ تھا. مسجد بنائی اور اس کی حیثیت، لیکن وہ قبلہ نہیں ہے. وہ قبلہ نہیں ہے، اس کی حیثیت ثانوی ہے. بیت المقدس کی حیثیت ثانوی ہے. اب بھی اگر آپ جائیں وہاں پہ اور ان کی تاریخ کو ان کو دیکھیں، جو ان کی اپنی تاریخ ہے، انہوں نے اس کا جو فیس یعنی جس طرف سجدہ کرنا ہے وہ انہوں نے شمال کی طرف کیا ہے، شمال کی طرف کیا ہے. ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو انہوں نے صحرا کے اندر جو کیمپ لگائے تھے، یا وہاں پہ مصر کے اندر جب انہوں نے قربانی کرنے کی روایت کو دوبارہ سے زندہ کیا مصر کے اندر، تو اس وقت یہ بائبل کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ ان جانوروں کے منہ شمال کی طرف کرتے تھے. ٹینٹ جب انہوں نے گھر بنائے ہیں اپنے صحرا میں آ کے، تو اس کا بھی جو ہے نا وہ یعنی ایک ڈائریکشن جو ہے دینے کے لیے وہ شمال کی طرف کرتے تھے. ان سب علاقوں کا شمال جو ہے نا مکہ ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ بہت کلیئر تھا کہ یہ جی مسجد تو میں بنا رہا ہوں، جی جی. یہ ہے اس علاقے میں مرکز کا طور لیکن مرکز اس کا بیت اللہ ہی ہے. لیکن قبلہ ادھر ہی ہے. وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہی ہے. اور یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسے کیا کہ مجھے قبلہ بیت المقدس کو بنانا ہے؟ وہ یہ تو قرآن مجید نے خود سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا کہ یہ جو وقتی طور پہ قبلے کا جو رخ متعین کیا تھا، یہ تمہاری آزمائش کے یہ لیے اللہ کیا. تعالیٰ نے کیا تھا یہ اللہ رسول تعالیٰ اللہ نہیں صلی نہیں، اللہ وہ قرآن مجید نے جب خود بتا دیا ہے تو وہ تو تمہاری آزمائش کے لیے کیا گیا تھا. وہ ایک ٹیمپرری وہ تھا. اصل دیکھیں، جب یہ اگر یہ کنسیپٹ آپ سمجھ جاتے ہیں تطہیر کا، تو تطہیر جو ہے نا محض جنگوں ہی کے ذریعے تطہیر نہیں ہوتی. آپ کی عقل اور سوچ کا بھی امتحان ہوتا ہے. آپ کے جو اندر تعصب ہے اس کا بھی امتحان ہوتا ہے. وہ تعصب یہ تھا کہ ایک طرف جو ہے نا بنی اسرائیل ہیں، وہ بھی تعصب میں کھڑے ہیں، ایک طرف بنی اسماعیل ہیں، وہ بھی تعصب میں کھڑے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، یہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ بنی اسماعیل تو تعصب میں کھڑے نہیں تھے. وہ ان کی تطہیر کی گئی ہے کہ تم جب اس طرف منہ کرو گے جن کی تم نفرت کرتے ہو، تم بھی نفرت کرتے ہو، وہ بھی تم سے نفرت کرتے ہیں. یہ ایک وہ شریکہ برادری جو بن جاتی ہے نا ہمارے ہاں، ہر جگہ بنتی ہے، پوری دنیا میں ایک کامن فینومین ہے یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد بن جاتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی. تو یہی معاملہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہوا ہے. بنی اسماعیل بھی ایک حد تک تعصب پہ کھڑے تھے، اور ان کو آزمائش کرنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ ادھر منہ کرو نماز پڑھنے کے لیے. اور جب وہ کہا کہ دوبارہ مکہ کی طرف کرو، تو وہاں پہ سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا کہ یہ تمہیں اس لیے کروایا تھا کہ تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، اور تم آزمائش میں جو ہے نا کامیاب نکلے. یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. یعنی یہ کہ وقتی طور پہ کیوں پھر قبلہ چینج کیا گیا، اس کو باہر جا کے نہ دیکھیں. قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہارے آزمانے کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا. یہ سوچ صرف فراہی کی سوچ ہے، امام فراہی کی، کہ وہاں سلیمان علیہ السلام کو آلریڈی یہ کلیئر تھا کہ ہم بیت المقدس کا منہ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کی؟ نہیں ایسا نہیں. یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ تو ہمارے لٹریچر ہر جگہ لکھی ہوئی ہے، اور ایون بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا، یہ تو بائبل میں لکھی ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھا ہے وہاں پہ کہ یہ مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں نصارہ. ٹھیک ہے نا، وہ کیوں کرتے ہیں جبکہ پوری مسجد کا رخ جو ہے نا مکہ کی طرف تھا. جو بیت المقدس کی جو مسجد تھی اس کا رخ مکہ کی طرف تھا، اور نصارہ نے جو ہے نا وہ مشرق کی طرف کیوں کیا؟ الٹا. وہ اس لیے کیا کہ وہ جو بلڈنگ ہے نا، جو بلڈنگ تھی اس وقت موجود تھی، اس کے اندر ایک حصہ وہ مشرق کی جانب خواتین کا حصہ تھا. وہاں پہ ان کے حجرے بنے ہوئے تھے عبادت کرنے کے لیے. سیدہ مریم جو ہے وہ بھی منہ کر کے جب نماز پڑھا کرتی تھی تو مکہ ہی کی طرف پڑھا کرتی تھی، لیکن ان کا اپنا حجرہ جو تھا وہ مسجد کی مشرق کی طرف تھا. تو وہ ان کے بعد جب نصارہ نے جو ہے نا ان کے ہاں وہ اچھا. بگاڑ آیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو حجرہ مشرق کی طرف تھا، تو ہمیں تو مشرق کی طرف منہ کر کے جو ہے نماز پڑھنی چاہیے. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مسجد کا اپنا رخ کس طرف تھا. ٹھیک ہے.
بات سمجھ گیا نا؟ یہ ساری چیزیں بات کی جو ہے نا پیدا ہوتی ہیں. اچھا ایک اور چیز، جی 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 کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ علاقے مینٹین کرنے ہوتے ہیں، جی جی یہ آپ کہاں سے انفر کر رہے ہیں؟ یہ اس کا کیا یہ اس سے وہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. جب یہ بت بنا تھا متحدہ عرب امارات میں، تو استاد محترم کی جو بڑا سخت قسم کا جو ہے نا بیان آپ بھی یوٹیوب پہ جو ہے نا دیکھ لیں، تو وہاں انہوں نے یہی لاجک دی تھی کہ یہ وہ علاقے ہیں یہاں پہ کوئی بت جو ہے نا نہیں بنایا جا سکتا. اگر یہ بناتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس وارننگ میں آ جائیں گے کہ اس علاقے میں بت نہیں ہو سکتا. شرک شرک کی وجہ شرک کی وجہ ہے، شرک کی وجہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سینٹر ہے وہاں پر تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہاں پر شرک نہیں ہے. تو جو سراؤنڈنگ میں ہے، سراؤنڈنگ میں یہ یہ کیونکہ یہ جو متحدہ عرب امارات ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں اور بھی علماء سمجھتے ہیں کہ یہ جزیرہ نما عرب کا حصہ ہے، اور اس کے اندر تو بت پھر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جو سراؤنڈنگ ہے وہاں حکمران نہیں رہنے دیے جائیں گے جو بت پرست حکمران. اچھا، جیسے ایران ہے یا یہ جو سراؤنڈنگ کے ایریا یہ سراؤنڈنگ میں ہے، میں بھی مسلمان اپنی حکومت قائم رکھیں گے. ان علاقوں میں حکومتیں مسلمان ہو سکتی ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ ہو سکتی ہیں. عوام میں سے کوئی شخص جو ہے نا کوئی اور مذہب کا پیروکار بھی ہو سکتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہاں پہ کسی اور مذہب کا جو بت پرست مذہب کا پیروکار ہے ان علاقوں میں ہو سکتا ہے، لیکن حکمران جو ہے نا وہ بت پرست نہیں ہوگا سراؤنڈنگ میں. لیکن جزیرہ نما عرب کے اندر یہ حکم ہے کہ وہاں پہ نہ بت بنایا جا سکتا ہے نہ بت پرست رہ سکتا ہے. کیونکہ پھر جیروسلم کے بارے میں پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو یہودی کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم وہاں پر یہ تو کریں. اب یہ جو کلیم ہے یہ ہمارے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، میں اپنے ظاہر ہے کہ اس کی ہم تو اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کریں گے نا، کہ یہ جو علاقہ ہے جو ان کے لیے تھا، وہ بنی اسرائیل جو ہی ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو گیا، امامت ختم ہو گئی. امامت ختم ہو گئی نا. وہ تو سمجھ رہے ہیں نا، وہ تو نہیں، وہ سمجھے نہ سمجھے ہمارا ہم وہ تو اب بھی مانتے ہیں، اپنے اس علاقے کی جاگیر کو اب بھی مانتے ہیں. لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کیونکہ ہم قرآن کی نظر میں دیکھ رہے ہیں، تو کیونکہ جب ان کو ریٹائرمنٹ دی گئی ہے، ہٹا دیا گیا اس منصب سے، تو ان کی تمام ذمہ داریاں ختم ہو گئیں. تو ہمارا اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے جی جی، وہ یہی ہے کہ قرآن شریف نے ان کی امامت ختم کر کے بنی اسماعیل کو بنی دے دی، اسماعیل کو دے دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جاری ہے. وہ ابھی جاری ہے. لیکن ہم ان سے یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور قرآن مجید بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو جو دین دیا گیا تھا اس کی طرف لوٹ آؤ. جی، تو وہ جب لوٹیں اپنے دین وہ کو لوٹیں گے تو وہ بیسیکلی اب وہ کس کی طرف لوٹیں گے؟ یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اس بات کو مان کے لوٹیں گے. جب وہ لوٹیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبول کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبول کریں گے اور اپنی پوزیشن دوبارہ بحال کر لیں گے. اب وہ جو پوزیشن بحال کرنا ہے وہ دونوں کے جو ذریت ابراہیم کے بیسیکلی سارے جو ہے نا جتنے بھی معاملات ہیں اس کو ذریت ابراہیم کے ساتھ متعلق کریں، نہ کہ انڈیویجول بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کی نظر میں. قرآن ان کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے جا کے، یہ ذریت ابراہیم کے ساتھ معاملہ میں نے خاص کیا ہے. تورات کی طرف نہیں لوٹیں گے. وہ دیکھو جب تورات کی طرف لوٹیں گے تورات کی طرف، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ جب وہ لوٹیں گے تورات کی طرف تو اس کا انڈرسٹوڈ 100% یہی مطلب ہے کہ آپ اس کے بعد اس نبوت کو بھی قبول کریں گے. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات کو میں مانوں اور کچھ کو نہ مانوں؟ ٹھیک ہے، پھر وہ مجموعی طور پر چیز سمجھ میں نہیں آئے گی ہاں، اگر ہم اس کو ایسے نہ لیتا. بات سمجھ گیا نا؟ یہ چیز وہ سامنے رہنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ ہم نہیں نکلیں گے جب تک جو ہے نا وہاں پہ ہیں. اس کے بعد دو اشخاص اٹھتے ہیں، ان میں سے جو 12 لوگ گئے تھے نا ان میں سے 2 جو ہے نا وہاں پہ نمایاں افراد ہیں، وہ اٹھتے ہیں. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما. ان میں سے 2 لوگ جو ہے نا وہ اٹھتے ہیں. رجلان کا لفظ آیا ہے، رجل یہاں پہ، یہ اس کا ایک تو لفظی معنی ہے یا مرد کہا جاتا ہے، آدمی کہا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے مرد بنو، یہ عربی کے اندر بھی ہے. تو یہ اس پہلو کو بھی سامنے رکھے کہ ان کے اندر 2 جو ہے مرد جو ہے نا وہ اٹھے ہیں، اور وہ لوگ ہیں وہ جو ڈر رہے تھے نا، یخافونا، ڈر رہے تھے. اب یہ ایک لفظ بول کے قرآن مجید نے ان کی پوری نفسیات کو کھول دیا ہے. یہ ان کی پست ہمتی ہے، حوصلہ ہار جانا ہے، بزدلی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بزدلی کی انتہا ہے جو ان کے سینوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو ان کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اس بزدلی کے لیے لفظ یخافون آ گیا ہے کہ وہ پورے کے پورے لوگ جو ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ جبار ہیں. قرآن نے اس سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ اصل ان میں کیا پرابلم تھا، کہ وہ ڈرنے والے لوگ تھے، ڈر گئے تھے. ان میں سے 2 لوگ تھے جو حقیقتاً مرد تھے، یعنی ان کے اندر جرأت، شجاعت، ایمان، حوصلہ،
صبر، یہ ساری صلاحیتیں موجود تھیں. ان دو افراد کا ذکر کیا ہے. ان کو اگر ہم بائبل میں جا کے دیکھیں، قرآن مجید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز نون ہے، جانی پہچانی ہے، تو نام نہیں لیتا، وہ محض ہنٹ کر کے آگے چلا جاتا ہے. اب ہم نے اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو کہاں جا کے دیکھیں؟ ان لوگوں کے لیے تو واضح تھا جن ان کے درمیان جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، ان لوگوں کے لیے واضح تھا. لیکن اگر فرض کیا ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم جا کے بائبل میں دیکھ لیں گے. بائبل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام یوشع اور کالب جو ہے نا، ان دو افراد کے نام ہیں. یہ بالکل ایسے ہیں جیسے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ دو نمایاں جو ہے نا نام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق. اور بھی بے شمار صحابہ ہیں، بڑے نمایاں نام ہیں، لیکن جو چوٹی کے اگر ہم بھی دو نام لیں تو یہ ہیں. یہ چوٹی کے دو نام جو ہے نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہیں، اور یوشع اور کالب. یہ دو لوگ ہیں جن پہ اللہ کا خاص کرم ہوا، انعم اللہ، جن پہ اللہ نے اپنا خاص انعام کر رکھا ہوا تھا. اب یہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جب بھی جو ہے نا کوئی اس طرح کا لفظ آ جاتا ہے جس کو اپنی طرف منسوب کر لیتی ہے، ایٹریبیوٹ کر لیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی قانون ہے. قانون جو ہے ہمارے ہاں جو ہمارے اساتذہ ہیں، انہوں نے جو قرآن مجید کے اندر مختلف اللہ تعالیٰ کے جو سنتیں ہیں ان کو بڑے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے طرف منسوب کرے گی، کوئی معاملہ کوئی بھی کرے گی، تو وہ کسی سنت کوئی چیز ہوگی، کوئی لا ہوگا جس کو ظہور پذیر ہو رہا ہوگا. تو وہ یہاں پہ جو لا ہے وہ ہے ہدایت و ضلالت، کہ یہ بیسیکلی ان کے اندر یہ صلاحیت تھی، اور یہ صلاحیت ان کی جو مطلب ان کی جرت، ان کی شجاعت اور ان کا ایمان اس طرح کا تھا کہ حقیقتاً اس طرح کے تھے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اوپر انعام کیا. اور انہوں نے کیا کہا کہ ادخلو، کہ داخل ہو جاؤ، علیہم الباب، اس کے دروازہ. پرانے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھیں، شہروں کے ارد گرد دیواریں ہوتی تھیں، اور تمہیں اگر کسی نے باہر سے آ کے جو ہے نا حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہ دیواروں کے ذریعے سے نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ دروازوں کے ذریعے سے جو ہے نا داخل ہوتے تھے. تم جو ہے نا ان کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ. علیہم الباب کا لفظ آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھلانگو، ان کے اوپر سے جاؤ اور اوپر سے جا کے جو ہے نا حملہ کر ڈالو. اور فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اور جب تم جو ہے نا اس دروازے سے داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم یقیناً جو ہے وہ غالب ہو، تم غالب ہو. فَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہی تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے اگر تم حقیقی طور پہ مسلمان ہو. یہاں پہ یہ جو دو افراد جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ان 12 میں سے جو لوگ گئے تھے، یہ دو لوگ ہیں جو اب تنہا کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں تو نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں کتنے لوگ تھے بنی اسرائیل کے، بے شمار آبادی تھی، لاکھوں میں ذکر، ہزاروں میں، لاکھوں میں بھی آتا ہے. لیکن ان میں سے دو جو ہے نا یہ افراد تھے جو وہاں پہ اٹھے ہیں اور جرت، مثال اور بہادری کی علامت بن گئے ہیں. یہاں پہ پھر کیونکہ یہ سارے جو ہے نا جو چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں. ہماری جو روزانہ کی جو بحث مباحثے ہوتے ہیں، سیاست کا موضوع ہو، معیشت کا موضوع ہو، ہم دنیا میں پیچھے کیوں رہ گئے، تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں مذہبی طور پہ ہمیں بے شمار قسم کی جو ہے نا رہنمائی ملتی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو دو افراد جو ہیں ان کا نام قرآن مجید نے گو کہ نہیں لیا، لیکن ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. ان کی جرت، ان کی بے باکی، ان کی جو ہے نا بہادری، ان کی شجاعت ہمیشہ کے لیے یعنی نقش کر دیا اپنی اس کتاب میں. اور یہ کس پہلو سے نقش کر دیا؟ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں ہمیشہ زور دیتا ہوتا ہوں کہ بات کہاں سے اٹھی تھی؟ عہد معاہدہ. عہد معاہدہ یعنی مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم عہد معاہدوں پہ جو ہے نا، یہ پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، اس کے بعد تم نے عہد معاہدوں پہ قائم رہنا ہے، اس شریعت پہ قائم رہنا ہے. اور اس کے بعد مثالیں بھی دی ہیں. اب وہ یہ لوگ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور عہد معاہدوں کو نبھایا ہے. اور کیسے نبھایا ہے؟ پوری کی پوری قوم ایک طرف اور دو فرد ہیں. آپ تو کہہ تو سکتے ہیں کہ یار دو فرد جو ہے نا اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ پوری ہزاروں لوگ ایک سائڈ پہ ہیں. ایک طرف یہ دو افراد ہیں، وہ رسول اور رسول کے جو ساتھی ہارون علیہ السلام جو ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا مبعوث ہے نا، ان کا تو معاملہ ہی بڑا مختلف ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کسی منصب پہ مبعوث نہیں ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس عہد معاہدے کو جو ان کو کہا گیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا اور اس کو نبھایا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے
جس چیز کا حوالہ دیا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یہاں پہ دو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تین جو ہے نا پہلو ہیں جو یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، یعنی سنت کے، اللہ تعالیٰ کی سنت کے تین پہلو ہیں بیان ہوئے ہیں۔ ایک پہلو کیا تھا جو میں نے بیان شروع میں بتایا تھا، وہ ہے تطہیر کا پہلو، یعنی رسول کے ساتھیوں کی تطہیر لازمی طور پہ ہوگی، یہ اللہ کی سنت ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ ہدایت و ضلالت کا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے۔ تیسرا پہلو کیا ہے؟ ابتلاء اور آزمائش کا۔ اور یہاں پہ اب ہم پڑھ رہے ہیں نصرت کا قانون، یعنی ایک دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ تمام پہلو جو ہے نا اپنی سنت کے وہ سمیٹ دیے ہیں، یعنی ان آیتوں کے اندر وہ بہت بڑا مضمون جو ہے نا، جو ہم مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں مضامین، وہ ان آیتوں کے اندر سب کو جو ہے نا یکجا کر دیا گیا ہے۔ یہ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کی سنت کون سی سنت ہے جس کا جو ہے نا جہاں پہ بات کی جا رہی ہے، سب سے پہلے یہ کہ تطہیر کی سنت، دوسری کون سی؟ ابتلاء اور آزمائش کی جو رسول کے ساتھیوں کو لازمی گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اگلی کون سی؟ ہدایت و ضلالت کی، اور اس کے بعد اب یہاں کون سا قانون ہے؟ نصرت کا قانون ہے۔ نصرت کا قانون یہ ہے کہ انسانوں کو اٹھنا پڑتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کوئی ذمہ داری ادا کر دیں تو انسانوں کو وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، اور جب وہ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے۔ یہ خواہ دعوت کا میدان ہو، خواہ جو ہے نا یہ جہاد اور قتال کا میدان ہے۔ دعوت کا میدان ہو تو اگر لوگ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت ڈالتی ہے، لوگ جو ہے نا دعوت کی طرف لپتے ہیں، یعنی مختلف ساری جو ذمہ داری ہے شہادتیہ کی میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جہاد اور قتال ہو، جب آپ اس میں اترتے ہیں اور اللہ کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں تو وہاں آگے بڑھ کے اللہ ہاتھ تھامتا ہے، اللہ کی ذات ہاتھ تھامتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی اس جو نصرت کا قانون ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اللہ نے کہہ دیا ہے تو اب اس کے بعد کون سی کمی رہ گئی؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اب اس کے بعد کون سی کمی رہ گئی؟ اللہ نے نصرت تو بھیجنی ہے، لازمی طور پہ بھیجنی ہے۔ تمہارا کیا کام ہے؟ تم نے جانا ہے اور جا کے جو ہے نا پامردگی کے ساتھ، جرات کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ لڑنا ہے، اپنا حق ادا کر دینا ہے۔ آگے اللہ پہ چھوڑیں، اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ زمین تمہیں دینی ہے، اس نے لازمی طور پہ متعین کر دیا کہ یہ تمہیں دینی ہے، تم اپنی ذمہ داری تو ادا کرو۔ اس کے بعد جب ادا کر دو گے تو اس کے بعد فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یعنی اتنی جسے کہتے ہیں نا کہ پورے جذبے کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پوری جو ہے نا کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم کو تو یہ پلیٹ میں رکھ کے دیا جا رہا ہے علاقہ، اصل کام یہ ہے کہ تم اپنا حصہ ادا کر دو، اپنی ذمہ داری ادا کر دو۔ یہی وہ چیز ہے جو پیچھے سورہ آل عمران میں ہم بار بار پڑھائے ہیں کہ پہلے ہم نے کچھ کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ کرنا ہے۔ تو یہ نصرت کا قانون جو ہے یہ لازمی طور پہ سمجھیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے بات کی، کنہوں نے بات کی؟ ان دو افراد نے، یوشع اور جو نا کالب نے بات کی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو جواب دیتے، لیکن ان کو جواب دینے کی جائے باقی قوم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، ہم تو اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ابدا ما داموا، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک جو ہے نا ما داموا فیہا، جب تک وہ قوم اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ فذهب انت، اب اس سے بار کیا اور کیا جو ہے نا جب تک وہاں لوگ وہ ہیں، جب تک ہیں، یہ کٹھا ہی لفظ ہے نا، یہ لن کے ساتھ جب ابد آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ یعنی منفی کو زیادہ سٹریس دینے کے لیے، منفی جملے کو، یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ ہم کام کریں۔ ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں پہ ہیں، جب تک وہ وہاں پہ ہیں یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ فذهب، تم اکیلے جاؤ، انت، تم اکیلے جاؤ وہاں پہ، وربو کا، اور تمہارا رب جائے، فقاتلا، تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے کیا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے؟ ایک مائنر ڈیزاسٹر میں نے کہا نا کہ پیچھے غزوہ احد میں ہوا معمولی سطح پہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے کتنی آیات نازل کی ہیں وہاں، اس پہ کئی ایک رکوع ہیں، کئی ایک آیات ہیں اس چیز کی کلیریفیکیشن دینے کے لیے۔ یہاں ایک ڈیزاسٹر ہو گیا، پوری کی پوری قوم جو ہے نا اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے جس کو آپ کیا کہیں گے؟ سرکشی کہیں گے۔ انتہائی ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے یہاں پہ کہ ایک پوری کی پوری قوم سرکشی کس کے خلاف کی ہے؟ اپنے خالق کے خلاف کی ہے۔ بلکہ یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی بجائے ان کے اوپر انسانوں کا خوف طاری ہو گیا۔ ایگزیکٹلی، ایگزیکٹلی،
یعنی اصل وہاں پہ بھی کیا معاملہ تھا سورہ آل عمران میں؟ بار بار یہی کہا گیا ہے کہ تمہیں موت کا ڈر آ گیا تھا، وہ تو تمہیں آنی ہے، آج نہیں آئی تو کل آ جائے گی، لیکن کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے کہ یہ تو میں نے حکم دیا تھا؟ اور یہاں پہ بھی کیا ہو گیا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے ڈیزاسٹر پہ جو ہے نا کھڑی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جس کو ہمیشہ کے لیے ذہن صاف کر لیں، اور اس کو تدبر قرآن نے بڑی اچھے طریقے سے کھولا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی قوم کا قائد، ذرا تحمل سے سنیے گا، ایک ہوتا ہے قوم کا قائد، ایک ہوتی ہے قوم، دونوں کے تال میل سے، دونوں کے کچھ نہ کچھ کرنے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ ایک اچھا لیڈر بھی ہو تو وہ بھی بہت کچھ کر جاتا ہے قوم کے لیے، اور اچھی قوم بھی ہو، لیڈر بے شک ماٹھا ہو تو قوم بھی بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن انسٹرومنٹل لیڈر نہیں ہوتا، قوم ہوتی ہے۔ حقیقی تبدیلی جو ہے وہ قوم لے کے آتی ہے، لیڈر جو ہے نا وہ ثانوی رول ہو جاتا ہے۔ قوم تیار نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اب اس سے بڑھ کے کیا اور مثال ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مہدی پیدا ہوگا اور اس کی پیروی میں ہم دنیا فتح کریں گے، حماقت ہے۔ یہ ہماری نفسیات میں بٹھا دیا گیا ہے، یہ نفسیات ہے جو پھر چھوٹے چھوٹے لیڈر پیدا ہوتے ہیں، ہم اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ قوم کی اصلاح کریں، قوم کو وہاں تک لے آئیں کہ وہ بات جو ہے حقیقت، اس کو پھر امپلیمنٹیشن قوم کر دے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی علم، ان کی فکر، ان کی سوچ کو بدل دے۔ قوم بدلے گی، یہ دھائیاں لگ جائیں گی، تو پھر جا کے کہیں جا کے کوئی مذہبی ہو، معاشی ہو، قومی ہو، کوئی بھی تبدیلی تب جو نرونما ہوتی ہے، محض لیڈر کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اور وہ لیڈر کیا موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی اور ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر 5 جو رسول ہیں ان کو بتا کے گن کے کہا ہے کہ یہ سب سے نمایاں ترین رسول ہیں، کا نام لیا ہے قرآن مجید میں، اور حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے نا، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ 5 رسول ہیں جن کو بہت نمایاں کر کے پیش کیا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر پورے قرآن مجید کے اندر جس رسول کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب ان کے بڑھ سے بھی، ان سے بھی بڑھ کے کوئی لیڈر ہو سکتا ہے؟ قوم تیار ہوگی تو پھر کچھ ہوگا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت بھی وہاں پہ یہ معاملہ جس طرح یہاں پہ ہوا ہے وہ سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیزاسٹر ہے جو یہاں پہ ہوا ہے۔ اور یہ اب معاملہ کیا ہے؟ اب اس کے بعد میں ایک آپ کو حوالہ دوں گا کہ ایسا ہی معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ ہی پیش آیا ہے۔ ان کا ریاکشن کیا تھا؟ ان کا ریاکشن کیا تھا؟ اب میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں۔ زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے، قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے، میں آپ کو قرآن کے مقام پہ جو ہے نا لے جاتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، جب ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، جہاد اور قتال میں اترنا ہے، تو اب ہمارا کیا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، ریاکشن کیا ہونا چاہیے، تو انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ یہاں پہ جواب آپ نے دیکھ لیا، اب ان کا جواب سنیے۔ جی جی، غزوہ بدر سے پہلے جو ہے نا، اب آپ ان کا جواب جو ہے نا وہ سنیے، آپ کے سامنے جو ہے نا پیش کرتا ہوں۔ یہ آیت جو ہے آخری آیت 286 ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں جو ہے نا یکون الدین للہ، یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے نا یہاں اللہ کا دین ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں اٹھنا ہے، لڑنا ہے، قتال کرنا ہے، اور یہ قتال تمہیں مشرکین مکہ کے خلاف بھی کرنا ہے، اور یہ قتال تمہیں اہل کتاب کے خلاف بھی لڑنا ہے۔ اور جب یہ صورتحال سامنے آ گئی تو اب بندے کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ بندے کا ریاکشن جو ہے نا اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے یہ کہ ہم اتریں گے ضرور، لیکن تیرے سہارے پہ اتریں گے،
اتریں گے ضرور، لیکن تیرے سہارے پہ اتریں گے. ہمارے اندر وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے زور بازو سے کوئی چیز جو ہے نا دنیا میں منوا لیں گے. تیرے سہارے پہ اتریں گے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب، اس راستے میں ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، خطائیں بھی ہوں گی. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اور کوئی ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا جس طرح کی پہلی قوموں پہ ڈالا، اور وہ تحمل یعنی اس کو برداشت نہ کر سکے اس بوجھ کو. ہم اتریں گے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اتریں گے، لیکن تیرے سہارے پہ اتریں گے. کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال دینا کہ جو ہم سے جو ہے نا پھر وہ اٹھا نہ سکیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا. اور اس بوجھ کے لیے جو ہے نا ہم پہ عفو درگزر کا ہی معاملہ کرنا. وغفر لنا، اور اس میں جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوں گی اس کو معاف کرنا. ورحمنا، اور ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ ہی کرنا. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. اور جب ہم اس میدان میں اتریں تو اب نصرت بھی تیری طرف سے ہی آنی ہے. اب دیکھ لیں، دو افراد کا رویہ ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیوں 500 سال لگ گئے قوم کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے نا ایک ہی نسل نے یہ سارا کام کر دکھایا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے. وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے. تو یہ یعنی پہلو سامنے رہنا چاہیے. یہ جس طریقے سے دونوں میں یہ معاملات ہوئے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ صلح حدیبیہ میں جو ڈسپیوٹ کیا تھا، اس کو پھر کس طرح؟ وہ اس کو انسانوں کو انسان ہی سمجھنا چاہیے. ہم بیسیکلی پرابلم یہ ہے ہماری ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین کا کہ ہم انسانوں کو دیوتا بنا دیتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انسانوں کو دیوتا نہیں بنانا چاہیے. وہ ذاتی رائے دینے کا حق ہر ایک کو ہے. ایموشنز ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آخر آیت ہے، جی. یہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ جنہوں نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ خود کو انسان سمجھ کر اپنی کمزوریوں کو Exactly. سامنے رکھ کر جی جی وہ یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی انسانی کمزوریاں جو ہے نا راستے میں آئیں گی، اور ان انسانی کمزوریوں کو اگنور کر دینا. ہم اتریں گے لیکن تیرے سہارے اتریں گے. نصرت کا قانون جو ہے نا وہ سمجھ گئے ہیں ہم تمہارے جو ہے نا. ہمیں توکل کرنا ہے، ہمیں بہادری سے کام لینا ہے، جرات سے کام لینا ہے. کوئی چیزیں ہم نے کرنی ہے وہ ہم کریں گے. اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہم اٹھیں گے. لیکن یہ کام ہم سے نہیں ہو پائے گا جب تک تیرا سہارا نہ ملے. اور یہ اصل چیز ہے جو پیغام ہے اسلام کا، کہ ہر چیز ہم اللہ کے سہارے پہ، یعنی ہم اپنی پوری ایفرٹ کریں گے. یہ بات سمجھ رہے؟ اس سے ایک اور پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے جو دعا کا فلسفہ ہے نا. اکیلے جو ہے نا دعا الفاظ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. یوں ہی دعا سے فارغ ہوتے ہیں نا. جس مقصد کے لیے دعا کی گئی تھی اس کے لیے اب اپنے اسباب ہی مہیا کرنے ہیں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو. یعنی توکل جو ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے اونٹ کو رسی سے باندھیں اور اس کے بعد توکل کریں. یہ حدیث میں آتا ہے نا. تو یہ کہ دعا تو مانگ لی، اب اس کے بعد وہ محنت نہیں آپ نے کی جس کے لیے جو ہے نا وہاں تک پہنچنا تھا. محض لفظ بولنے سے کچھ نہیں ہو جاتا. یعنی فانصرنا علی القوم الکافرین سے پہلے جی جی آپ نے کچھ کرنا ہے. اس کے لیے کچھ کرنا ہے، خواہ وہ اجتماعی طور پہ ہو خواہ وہ انفرادی طور پہ ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں مذہب کے نام پہ. اور مذہب تو ہمیں کسی اور جگہ پہ کھڑا کر رہا ہے اور ہم کسی اور جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ قرآن مجید پڑھنے کا اور یہ جو ہے نا سارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ان چیزوں کو سمجھ جائیں. اس کا مطلب کہ قرآن شریف کو پڑھتے ہوئے وہ جو کوئی کہانی بیان ہو رہی ہے جو بھی ہے اس کے اندر وہ جو استنباطی فلسفہ ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ نہیں دیکھتے کیونکہ وہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا ہوتا نا. وہ ہمیں بیسیکلی ہم کہانیوں کے عادی ہو گئے ہیں نا. وہ مولویوں کی اور تفسیروں کی جو ہے نا وہ ہمیں کسی اور طرف لے جاتی ہیں. وہ لفظوں کو پکڑیں، وہاں پہ ڈیرا جمائیں یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، نکلنا نہیں ہے، اس سے نکلنا نہیں ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے زبردست قسم کے الفاظ بولے، بڑے امپورٹنٹ لفظ ہے. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے میرے رب، میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے سوائے میرے اپنی ذات کے. اپنی ذات پہ تو میرا اختیار ہے، مان لیا، اور میرے بھائی پہ میرا اختیار ہے. میرے بھائی پہ میرا اختیار ہے. جو دو افراد جنہوں نے میرا ساتھ دیا، یوشع اور کالب، انہوں نے تیرا انعام تھا
ویل اینڈ گڈ، اچھی کام کیا، لیکن کیونکہ یہ ذمہ داری اصل میں میری اور میرے بھائی کی ہے، ہم دونوں نبی کے مقام پہ، نبوت کے مقام پہ فائز ہیں، تو میرا اختیار صرف میری اپنی ذات پہ ہے یا میرے اپنے بھائی پہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا، تو فیصلہ کر دے، تفریق ڈال دے، یعنی جدا کر دے، مجھے اور میری قوم کو علیحدہ کر دے، میری اور میری قوم کو علیحدہ کر دے۔ اور قوم کون سی ہے؟ قوم الفاسقین، فاسق کا لفظ آ گیا ہے۔ فاسق جب قرآن مجید میں آتا ہے تو اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ بڑی بڑی جو حکم عدولی ہے نا، اس کے لیے لفظ آتا ہے، یعنی آپ نے ڈس اوبے کر دیا کسی چیز کو، ایک حکم دیا گیا تھا، آپ نے اس کو انکار کر دیا، اس کو بجا لانے کے لیے، یہ جو ڈس اوبیڈینس ہے اس طرح کی، یہ اس کو فسق کہا جاتا ہے، یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے جو شرک ہے، قتل ہے، زنا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو اللہ کے حکم کی حکم عدولی ہوتی ہے، سرتابی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے کیا کیا، ان کو ایک حکم دیا گیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا، اور اس کی انہوں نے حکم عدولی کر دی، تو اس لیے یہ وہ لفظ ہے کہ یہ قوم جس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، فاسق ہیں، اس کے اور میرے درمیان میں فرق کر دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بحیثیت رسول کہہ رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب رسول اس طرح کی بات کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے نتیجے میں قوم دفن ہو گئی، ڈیزاسٹر ہو گیا، یعنی اب کوئی قدرتی آفت آئے گی اور ان کو ختم کر دے گی۔ ایسے ہی ہونا چاہیے نا، یعنی رسول جب عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، یعنی وہ عذاب، ایک بد دعا سی ہے جی، جب وہ عذاب جو ہے، جس عذاب کی یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ رسول ہیں، رسالت کے مقام پہ کھڑے ہیں، اور جب کوئی رسول اپنی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دے کہ اب میں اور ان کے درمیان فرق کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے جو عذاب کا فلڈ ہے نا، فلڈ گیٹ، اس کو کھول دیا جائے۔ وہ جس طرح نوح علیہ السلام نے، جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ مطلب یہ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے تھے۔ میں نہیں، ابھی وہ ساری جمپ نہ کریں، میری ساری بات کمپلیٹ ہونے دیں مجھے، اب مجھے سمجھ رہا ہے کہ اب جلدی ہو رہی ہے، جلدی ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں میں نے کرنی ہے، خان صاحب نے جو بات کی وہی میں نے کرنی ہے، اس طرح جانے دیں۔ یعنی اب کیا ہوا ہے کہ رسول نے یہ اپنی قوم کے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے، اللہ نے نہیں سنایا، کس نے سنایا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، کس نے سنایا ہے؟ رسول نے سنایا ہے، اور اپنی ظاہر ہے کہ جس طرح انہوں نے حالات سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جو ہے نا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ایک اس طرح کا معاملہ جو ہے نا، عین یہی معاملہ، اسی طرح کا معاملہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو گیا ہے، اور وہ سورہ نوح میں جا کے پڑھیں گے، وہاں پہ جو ہے نا جو آئی ہے، وہاں پہ بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ مجھے اور میری قوم کو علیحدہ کر دے، اور اس کے بعد کہا انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اگر یہ جدا نہیں ہوتے، ان پہ عذاب نہیں آتا، تو یہ ہمیشہ گمراہ کرتے رہیں گے تیرے بندوں کو، اور اگر ان کی نسلوں سے کوئی اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی، اور فصل پک چکی تھی، وہاں پہ عذاب آ گیا تھا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں کا نقطہ نظر، یعنی دونوں کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سیم جگہ پہ کھڑی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی اور رسول کی بھی، اور کیا وجہ ہے کہ ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے نہیں یہ وہ پہلو نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا جو ہے نا، وہ فصل پک چکی ہے، ان کو پتہ ہے کہ عذاب کھڑا ہے، وہ وہاں پہ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد طوفان نوح آتا ہے اور قوم غرق ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ یہ قوم غرق نہیں ہوئی، تباہ و برباد نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک فرق آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دعا قبول نہیں کی، وہاں کلیئرلی گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ فصل پک چکی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یہی چاہ رہی تھی اور رسول کے ذات بھی یہی چاہ رہے تھے۔ یہاں پہ بھی فصل پک چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے دعا قبول نہیں کی، لیکن ایک اور سزا جو ہے نا ان کے لیے سنا دی گئی، بنی اسرائیل کے لیے سنا دی گئی، کالا فإنها محرمۃ علیہم، ان کے اوپر یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے، کون سی؟ جن میں ان کو داخل ہونا تھا، وہ سرزمین ان کے لیے حرام کر دی گئی ہے، 40 سنہ، 40 سال کے لیے، 40 سال کے لیے یہ زمین حرام کر دی گئی ہے، یعنی ان کو ابھی کہا تھا نا داخل ہونے کے لیے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ ان کی آنے کے بعد اگر کوئی جذبات دکھاتا ہے
تو کچھ نہیں ہو سکتا، میرا فیصلہ بھی آ گیا ہے جی، اگلے 40 سال داخل نہیں ہو سکتے وہاں پہ۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب مائلڈ قسم کی سزا ہے؟ جی میں اس طرف آتا ہوں۔ اچھا، 40 سال تک جو ہے نا یہ داخل نہیں ہوں گے، یتیہون فی الارض، یہ اسی سرزمین کے اندر جو ہے نا چلتے پھرتے رہیں گے۔ یتی کہتے ہیں صحرا کو، وادی کو، تی وادی، تی جو ہے نا اگر نام سنا ہے آپ نے، تو یہ یعنی صحراؤں میں جو چلنا پھرنا ہوتا ہے، یعنی مارے مارے پھرتے رہیں گے، مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اس فاسق قوم کے بارے میں تمہیں پھر جو ہے نا جو میں نے سزا سنائی ہے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی دل نہیں پسیجنا چاہیے، اب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ یہ جو سزا سنائی ہے یہاں تو ایک ہی جملہ ہے جس میں 2 باتیں کی گئی ہیں، بلکہ 3 کی گئی ہیں، کہ یہ سرزمین ان پہ حرام کر دی گئی ہے 40 سال کے لیے۔ دوسری بات یہ کی کہ اس صحرا کے اندر جو ہے نا یہ صحرا میں ہی جو ہے صحرا کی جو شدتیں ہیں اس کو برداشت کریں گے، من و سلوا ان پہ کوئی نہیں آئے گا، پانی کوئی نہیں آئے گا، اب عام انسانوں کی زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اس وادی مقدس میں داخل ہوں گے۔ ہمیں بائبل سے مزید پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ یہ جو بات کہی گئی ہے اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کہی گئی ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو نسل ہے جو مصر سے آئی ہے یہاں پہ ہی مر کھپ جائے گی، ہڈیاں ان کی یہاں پہ دفن ہوں گی، اسی صحرا کے اندر جو ہے نا دفن ہوں گی، اور جو اگلی نسل 20 سال کے بچے یا ان کے بعد جو مزید بچے پیدا ہوں گے، یعنی 20 سال کے بچوں کو اس سزا کے شامل نہیں کیا، 20 سال کے بچے اور جو اگلی نسل آئے گی وہ پھر جو ہے نا اس میں داخل ہوں گے اس میں، اور اس میں ساتھ یہ کہا گیا کہ ان دونوں کو، یوشع اور کالب کو، میں زندہ رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، اور ان 2 کو زندہ رکھوں گا۔ وہاں بتایا گیا یوشع اور کالب کو، یہ یوشع اور کالب جو ہے نا پھر اگلی نسل کو لے کے وہاں جائیں گے، اس اگلی نسل میں جائیں گے۔ یہاں پھر وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ ذہنی طور پہ جو ہے نا تیار ہونا ضروری ہے۔ وہ تجربات اور مشاہدات اور وہ قوم جو ہے نا جو بٹی میں جو گزر کے تیار ہوتی ہے اس سے گزرنا پڑے گا اس کو، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد یہ ذہنی طور پہ تیار ہوگی کہ یہ ان جبار لوگوں کے ساتھ، طاقتور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کر سکیں گے۔ یعنی قوم کا پہلے تیار ہونا ضروری ہے۔ قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اٹھانا چاہا، وہ نہیں اٹھی، اپنی کم ہمتی بزدلی کی وجہ سے وہ رہ گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نہیں کیا کہ ان کو دفن کر دیا جائے، بلکہ ان کو پھر جو ہے نا آگے تیاری کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا کہ ان کو 40 سال تک جو ہے نا اس صحرائی زندگی میں گزاریں گے، اور اس کے بعد تیار ہوں گے، اور یہ اس جگہ پہ جا کے جو ہے نا آباد ہوں گے۔ یہ بات ہے، یہ یہاں پہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کے بعد یہ کہ یہ جو سزا ہے جو اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی سزا، اب اس کو وہ پوفل سزا نہیں دی جو رسول کی سزا دعا مانگی گئی تھی، لیکن ہلکی سزا دے دی گئی۔ یہ کیوں سزا دی گئی ہلکی؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا سورہ بقرہ کے اندر یہاں پہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور جنہوں نے کی تھی ان سب کو مار دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک توحید کو ماننے والا دوبارہ جو نا شرک کی طرف چلا گیا اور شرک کو مذہب اختیار کر لیتا ہے تو وہ رسول کے دور میں اس کو مار دیا جاتا ہے۔ مرتد کی سزا یہی ہوتی ہے، اور قیامت والے دن بھی یہی ہوگی۔ اس کے بعد اگر کوئی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، توحید پہ ایمان رکھتا ہے، وہ کسی درجے کا بھی جو ہے نا اس سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سزا نہیں سنائی جاتی۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے، یعنی یہ کہ ان کی سزا تو حکم عدولی ہوئی، لیکن اللہ نے یہاں ایک مثال اور قائم کر دی، جو ماننے والا ہے اللہ کو، خواہ اس سے بڑی سے بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، اس کے لیے سزا جو ہے نا وہ نہیں ہوگی جو ہمیشہ خاتمے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بات سامنے رکھیں، اور یہی چیز کو سامنے رکھیں کہ جب انہوں نے ایک اور رسول کو ماننے سے انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو کیا سزا تھی؟ یعنی حالانکہ وہ رسول بھی اسی قوم کی طرف آئے تھے اور اس قوم نے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جانا تھا، لیکن سزا کیا رکھی؟ قیامت تک کے لیے محکوم رہیں گے، کی سزا ہے۔ اس کے بعد تیسرے رسول آتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پہ بھی یہ انکاری ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کا خاتمہ نہیں کیا گیا۔ سزا کیا رکھی؟ جزیہ اور مغلوب ہونا۔
بات سمجھے؟ یعنی یہ وہ فرق ہے جس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. بڑی سی بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے، بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، ان کا خاتمہ نہیں ہوتا. اور ایسے ہی قیامت والے دن یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا یہی دعا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر عذاب آتے ہیں رسولوں کی قوموں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ کے ماننے والے خواہ وہ کتنے ہی جو ہے نا گئے گزرے ہوں، کتنے ہی گئے گزرے ہوں، ان کو پناہ نہیں کیا جاتا، سزا دی جاتی ہے، پناہ نہیں کیا جاتا. یہ ایک نتیجہ نکلا. اس کے بعد دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اصل جو سارا واقعہ سنانے کے بعد کیا تھا، عہد معاہدہ تھا نا. اور ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، کیا نقطہ نظر تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں، جتنے بھی عہد معاہدے توڑ لیں، ہم چہیتی قوم ہیں. دنیا کے اندر بھی اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازا جائے گا. تو یہاں یہ واقعہ سنا کے یہ بتانا مقصود ہے تم نے تو پہلی رات ہی جو ہے نا وہ یار کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. یعنی وہ محاورہ اردو والا میں نہیں بولنا چاہتا کہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر خان ہاں کہ پہلی رات ہی جو ہے نا یار کے ساتھ بھاگ گئی تھی. تو یہ کہ وہ یہ مطلب تم نے اپنے پہلے جو رسول ہیں بنی اسرائیل کے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر سزا دی تھی نا، دنیا کے اندر سزا دی تھی. تو اب میں تمہیں دنیا میں کیوں نہیں سزا دوں گا اب بھی، اور آخرت میں بھی کیوں نہیں سزا دوں گا. میرا چہیتا جو ہونا ہے، میرا بلوڈ ہونا، میرا جو نا فیورڈ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ذمہ داریوں کے ساتھ ہے. اس کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہو، یا ہم جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا ذات کے پیروکار ہیں، ہم تو بخشے بخشوائے ہیں. ایسا کوئی تصور جو ہے نا ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. دنیا ہو، بحثیت قوم ہو، انفرادی طور پہ ہوں، قیامت ہو، ہم اپنے عملوں کے ساتھ جانا ہے. ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اصل چیز ذمہ داریاں ہیں. ذمہ داریاں سے منہ موڑو گے تو کوئی جو ہے نا اللہ کا وعدہ نہیں ہے تمہارے ساتھ. اللہ کا وعدہ تبھی ہے اللہ کے، اگر تم نے پیچھے یہ کہا تھا نا کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی اسی سورہ کے اندر، کہ دیکھو انہوں نے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائے تھے، میں نے ان کے ہاتھ روک دیے تھے. پیچھے یہی پڑھا ہے نا، یاد ہے نا پیچھے پڑھا ہے. تو وہ کیوں حوالہ دیا تھا؟ دیکھو کہ تم نے بھی اپنا کچھ کر ڈالا تھا، ہمت کی تھی تم نے، اور تمہاری ہمت کی بنیاد پہ میں نے ان کو روکے رکھا. تو یہ جتنے بھی پیچھے جو اصول پڑھ رہے ہیں یہ سارے اپلائی ہوں گے، ہم پہ بھی اپلائی ہوں گے. اگر ہم اسلام کی چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تو ہمارے اندر بھی خون خرابہ ہوگا، بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، ہم بھی ضلالت و گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. اس میں استاد محترم یہ کہتے ہوتے ہیں، جو ان کی آڈیو اس کے بارے میں لیکچر ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں میں مسلمانوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے اوپر جو ہے نا لوگوں نے ظلم کر ڈالا، یہ کچھ سوچنے کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں؟ دوسروں پہ کیوں جو ہے نا وہ چیزوں کو تھوپتے ہو؟ اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں جو ہے نا وہ دیکھتے؟ ہم نے کیا اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی تھی؟ انگلی دوسروں کی طرف کیوں اٹھاتے ہو؟ اپنی طرف انگلی اٹھا کے دیکھو کہ آپ نے ہماری ذمہ داریاں ادا کر دی تھی. اگر تو ادا کر دی ہیں تو پھر تو جو ہے نا یہ سارے دعوے ایسے ہی ہیں. اگر ادا نہیں کی تو پھر تو ہمیں عذاب آنا چاہیے. اس طرح بنی اسرائیل پہ وہ جو آتے سوچ ہیں ہے کہ بات دوسرے نے کیا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہوتی ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. سارا فوکس جو ہے اپنی ذات پہ آ جائے. اس کے بعد اگلا واقعہ یہی ہے نا، وہ حابیل اور قابیل کا، وہاں پہ بھی یہی بحث آئے گی. اس میں یہ زیادہ میں تفصیل کے ساتھ اسی پوائنٹ کو دوبارہ اٹھاؤں گا. تو یہ اچھا، اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے آپ کے سامنے آ گیا، یہ ہے کولیکٹیو سوچ اور فکر، اجتماعی. یعنی قرآن مجید اس صورتوں کے اندر اب کیا کر رہا ہے، چیزوں کو کنکلوڈ کر رہا ہے. جو چیزیں سورہ بقرہ میں پڑھی، آل عمران میں پڑھی، النساء میں پڑھی اور مائدہ میں آ کے اس کو کنکلوڈ کر رہا ہے. ابھی حوالہ کس چیز کا دیا؟ حوالہ دیا ہے پوری کی پوری قوم کا. اس کے بعد ایک اور حوالہ دیا جائے گا جس میں انفرادی طور پہ کیا رویہ ہونا چاہیے. عہد معاہدے کے حوالے سے پیچھے عہد معاہدہ ہے، عہد معاہدے کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا. یہاں عہد معاہدہ جو ہے نا ایک پوری قوم کے ساتھ ہوا، قوم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، کچھ افراد نے حق ادا کیا. ان کو کتنا جو ہے نا سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو پیش کیا ہے، نمایاں کر کے پیش کیا ہے بحثیت قوم. اب اس کے بعد ایک انفرادی معاملہ ہے جو سامنے رکھا جائے گا. یہ جو قوم کا واقعہ تھا اس پہ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو
یہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے تو یہ بھی پھر ان کی تطہیر ہوئی ہے، اس کے بعد پھر وہ سنت. یہ ایگزیکٹلی تطہیر جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ تطہیر ہوئی ہے، ان کو علیحدہ کیا گیا ہے دنیا میں، اور ان کی جو ہے نا وہ سزا بھی ہوئی ہے. دنیا کے اندر فیصلے ہوتے ہیں نا، ان کی تطہیر ہوئی ہے. وہ یہ کہا کہ یہ 40 سال جو ہے نا سہران وردی کریں گے، یہی ہڈیاں ان کی مار کھپ جائیں گی، اور اس کے بعد جو اگلی نسل آئے گی وہ جائے گی وہاں پہ. تو وہ تیار ہوتے ہیں، اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے. تو یہ جو غزوہ جو احد کا واقعہ ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں. جو پیچھے ہم پڑھا ہے نا، تو یہ ساری چیزیں واضح ہونا شروع کر دیتی ہیں. قرآن مجید اپنی سوچ اور فکر میں ہمیشہ کنسسٹنٹ ہے، کہیں بھی کوئی ایسی لوپ ہول کوئی نظر نہیں آئے گا اچھا وہاں پہ کوئی اور بات ہے، یہاں کوئی اور بات ہے. بنی اسرائیل بنی اسماعیل کے لیے دونوں کے لیے معاملات ہیں، وہ سارے قوانین چلیں گے، وہاں بھی چلیں گے یہاں بھی چلیں گے. اس کے بعد اگلا واقعہ آ جاتا ہے انفرادی حیثیت سے. ابھی کون سا تھا؟ اجتماعی حیثیت سے. اب اگلا بات آیا تھا انفرادی حیثیت سے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کے 2 بچوں کا واقعہ ان کو سنائیے. 2 بچوں کا واقعہ سنائیے بالحق، جیسا کہ وہ پیش آیا. جیسا کہ وہ پیش آیا، یہاں پہ حق کا لفظ آ گیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ جیسا کہ وہ پیش آیا اس کو ایز اٹ از سنائیے. یہاں کیوں کہنا پڑا کہ بالحق جو ہے نا کہ یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اس کو پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کوئی ہسٹری کا ایک واقعہ سنا دیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے بالحق کہا ہے تو اب اس کے نتیجے میں کچھ سبق جو ہے نا نکالے جائیں گے، لیسنز ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اور وہ جو واقعہ جس طرح وہ پیش آیا ویسا ہی جو نا بیان ہوگا تو وہ لیسن آٹومیٹیکلی اس سے ڈرائیو ہو جائیں گے، وہ نکل آئیں گے. وہ کیا ہے کہ از کرہ و قربانن، جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، فتقبلا، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی. فتقبلا من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک سے قربانی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قالا لأقتلنک، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. جس کی قربانی قبول ہو گئی، جس کی نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے، دوسرے بھائی کو کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. 2 بھائی ہیں، قابیل اور حابیل. حابیل جو ہے نا یہاں قتل کرنے والا قابیل ہے، ٹھیک ہے، اور جو قتل ہوتا ہے وہ حابیل ہے. قابیل جو ہے نا قاتل ہے. اور یہاں پہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی کون ہے؟ قابیل ہے، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اور حابیل اب یہ کہتا ہے کہ قربانی تو اسی کی قبول ہوتی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. قربانی تو اسی کی قبول ہوتی ہے جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے. یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا ہمیں معلوم ہوئی کہ قربانی کا تصور جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. قربانی کا تصور حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت یا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. عبادت کیسے کی جاتی ہے یہ فلسفہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اس کے بعد یہ کہ قتل ہوا یہ واقعہ، اور یہ پہلی نسل کا واقعہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت آدم علیہ السلام یقیناً زندہ ہوں گے. ان کے ہی 2 بیٹے ہیں، پہلی ہی نسل ہے. اور جب یہ نسل کے سامنے واقعہ پیش آ گیا تو قربانی کا تصور جو ہے نا یہ پرانے صحیفوں، پرانے نبیوں اور پہلی نسل سے یہ جاری و ساری عبادت ہے. یہ ایسا نہیں کہ بعد میں کو داخل ہوئی ہے، یہ شروع سے آئی ہے. اور یہ جو لفظ آ گیا ہے کہ قربانی تو انہی کی قبول ہوتی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ جو تصور ہے قربانی کے اور قربانی کے پیچھے جو فلسفہ ہے یہ بڑا اہم ہے. قربانی کا جانور کتنا صحت مند ہونا چاہیے، کتنا صحت مند نہیں ہونا چاہیے، یہ ثانوی باتیں ہیں. آپ نے کتنے کا بکرا خریدا، کتنے کا نہیں خریدا، یہ بھی ثانوی چیزیں ہیں. دنیا کو دکھایا یا نہیں دکھایا یہ بھی ثانوی چیزیں ہیں. اصل کیا چیز ہے؟ قربانی کا فلسفہ یہ اسی کی قبول ہوتی ہے جو اس تصور کے ساتھ آتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے، نہ دکھاوے کے لیے دی ہے، نہ پیسے کے لیے دی ہے، نہ جو ہے نا جانوروں کو سامنے رکھ کے جو نہ دی ہے. یہ جو سورہ حج کے اندر ایک آیت آتی ہے، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس نہ تمہارا گوشت جاتا ہے،
نہ جانوروں کا جو ہے نا خون جاتا ہے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو یہی وہی فلسفہ ہے جو ہمیں سورہ حج میں بتایا گیا، اور لیکن پہلی نسل کو بھی یہ معلوم ہے کہ قربانی وہی قربانی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے تھا؟ تمہیں تو اپنی قربانی کی طرف دیکھنا چاہیے تھا، اپنی نیت کی طرف دیکھنا چاہیے تھا کہ تمہاری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی ان کو کیسے پتا چل گیا کہ قبول نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے نا، بائبل یہ بتاتی ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ایک ہنٹ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے نا آل عمران جو ہے نا کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 ہے۔ وہاں پہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر اس رسول کے پاس کتاب آتی ہے، جب ہم جو ہے نا ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ ہم اس رسول پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک جو ہے نا آسمان سے کوئی قربانی جو ہے نا یہ دیں، اور اس سے جو ہے نا وہ آسمان سے کوئی آگ آئے اور اس قربانی کو جو ہے نا وہ کھا لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ گویا کہ ایک ہمیں انڈائریکٹ کلو مل گیا کہ یہ بائبل کے اندر کئی جگہوں پہ اس طرح کے واقعات آئے ہیں کہ آسمان سے کسی نے قربانی دی، کسی نبی نے قربانی دی یا لوگوں نے قربانی دی، آسمان سے آگ اتری اور اس آگ نے آ کے اس قربانی کو کھا لیا، یعنی جلا دیا یا پسند کر دیا۔ تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی تھی کیا کہ یہ قربانی قبول کر لی گئی۔ ایک انڈائریکٹ کلو ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اگر دوسری بات بھی مان لی جائے جو بائبل کے اندر ہے تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پتہ چلتا ہے ایک دور ہوتا ہے جس کو ہم دور نبوت کہتے ہیں، اور ایک دور ہوتا ہے جو نبوت کے بعد کا دور ہے۔ نبوت کا دور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک کا جو دور ہے اس کو ہم نبوت کا دور کہتے ہیں، یعنی وہ دور جس میں نبی آئے ہیں، اور ان کے بعد یہ دور اب نبوت کے دور سے باہر آ گیا ہے۔ جو لوگ نبی کے قریب کے لوگ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات بعض اوقات ان سے بھی براہ راست معاملہ کر لیا کرتی تھی۔ ہمیں معلوم ہے جیسے جو ہے نا حضرت مریم، سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے ساتھ معاملہ ہوا جیسے سورہ کے اندر ہم نے دیکھا۔ ایسے ہی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بعض جگہوں براہ راست مکالمہ کیا ہے، یا دل کے اندر ایک خیال ڈال دیا ہے، تو وہ وہی کی ایک صورت ہوتی ہے وہ بھی۔ تو یہ دور نبوت کے میں یہ چیزیں ہو جاتی رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے ساتھ براہ راست معاملہ کر لیا، اور یا ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان سے جو ہے نا کوئی اتری کوئی آگ اتری ہوگی اور اس نے جو ہے نا اس کو کھا لیا ہوگا۔ یہ سارے امکانات ہیں۔ اچھا، لیکن قرآن مجید میں ظاہر ہے کہ اس چیز کو زور نہیں دیتا کہ واقعات، یعنی صرف واقعات سنایا جائے، بلکہ اس کے نتیجے پہ زور ہوتا ہے کہ اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، وہ چیز ہے اس پہ زور دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد یعنی یہ قربانی کا فلسفہ، قربانی کیا ہے، یہ بھی پہلی نسل سے جو ہے نا جاری و ساری ایک پریکٹس ہے۔ لا ان بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہو تاکہ تم مجھے قتل کرو تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کروں۔ یہ بڑا ہی اہم فلسفہ ہے، بہت اہم فلسفہ ہے یہ کہ تم نے اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے، ٹھیک ہے، تم نے کر لیا ہے، تو میں تمہیں سمجھا ہی سکتا نا، اور وہ سمجھانے کی حد تک میں نے سمجھا دیا ہے کہ قربانی تو اسی کی قبول ہوتی ہے، اس میں نہ جو ہے نا میرا قصور ہے نہ ہی اللہ کا قصور ہے، یعنی اللہ بھی تو اسی کرتا ہے نا جس کے اندر دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ تو میرا تو قصور کوئی نہیں، اگر میری ہو گئی تو ظاہر ہے میں نے تو رائٹ انٹینشن کے ساتھ کیا تھا، اگر آپ کی نہیں ہوئی تو آپ نے رائٹ انٹینشن کے ساتھ نہیں کی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو مجھے کیوں جو ہے نا قتل کرنے پہ درپے ہو گئی ہو؟ تو یہ کیا بیماری ہے اصل میں؟ پیچھے حسد کی بیماری ہے۔ اب یہاں پہ حسد کا جو معاملہ ہے یہ نمایاں طور پہ سامنے آ گیا۔ اصل میں یہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل کے یہودی، وہ صحابہ پہ آگے چل کے پتہ چلے گا ہمیں مزید اسی آیت کے بعد، وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا قتل کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ آخری دور تھا، وہ اپنی پوری ایفرٹ کر رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی نمایاں صحابہ کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہ آخری دور میں انہوں نے بڑی تگ و دو کی ہے، یعنی جو سارا سورہ مائدہ آخری دور کی ہے، جب یہ تگ و دو کی ہے تو ان کے سامنے یہ واقعہ رکھا ہے۔ اب یہاں پہ واقعہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ والا
مطلب یہ ہے کہ اب وہ چیز سامنے آ گئی نا کہ حابیل اور قابیل میں معاملہ کیا ہے، حسد کا معاملہ ہے نا. حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، قابیل کی نہیں ہوتی. تو محض قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے اب اس نے اپنی اصلاح کرنی تھی، نہ کہ دوسرے پہ حملہ کرنا تھا. تو ان کو کیا مسئلہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، بنی اسرائیل نے اپنی اصلاح کرنی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اب حسد کی بیماری میں دوسروں پہ تل پڑے کہ ہمیں نبوت کیوں نہیں دی گئی. یعنی ان کو اپنے دل کا تقویٰ دیکھنا تھا، انفرادی طور پہ بھی اور بحیثیت مجموعی بھی اپنا تقویٰ دیکھنا تھا، اور اس کی بنیاد پہ اپنی اصلاح کرنی تھی. بجائے اپنی اصلاح کرنے کے یہ حسد میں مبتلا ہوئے، اور یہ دوسرے کو چیز کیوں مل گئی، جیسی حابیل اور قابیل کے معاملے میں کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی. بجائے اس کے کہ قابیل کہتا کہ میں اس کو، میری قربانی نہیں ہوئی تو مجھے اپنے سوچنا چاہیے نا کہ کیوں نہیں ہوئی، آئندہ میں اصلاح کروں تاکہ میری قربانی قبول ہو جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہی جو ہے نا حسد ان کے اندر پایا گیا، ان کے اندر پایا گیا. آگے جا کے مزید یہ کھل جائے گا یہ بات، ان کی حسد پایا جائے بجائے اس کے کہ یہ اپنی اصلاح کرتے. یہ اب پیغمبر کے قتل کے در پہ ہو گئے، پیغمبر کے قتل پہ در پہ ہو گئے. یہ وہی بات تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی تھی کہ ہم مسلمان ہمیشہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کے جو ہے نا کنسپریسی تھیریز، دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے. نہ ہم انفرادی طور پہ کرتے ہیں اور نہ ہم اجتماعی طور پہ کرتے ہیں. جہاں ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی کچھ نہ کچھ ہوا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے لوگ نہیں کرتے، لوگ کریں گے، لیکن کیا ہم اپنا کام کرنا تھا، کیا ہم نے وہ ذمہ داری ادا کر دی؟ وہ نہیں کرتے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے، ہمیشہ دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں. یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہو گئی ہے. حسد ہے، حسد کی بنیاد پہ دوسروں کو پکڑا جا رہا ہے جا کے. اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے. تو یہ بے آئین ہی یہی معاملہ ان جیوز کے ساتھ ہوا، ان یہودیوں کے ساتھ ہوا مدینہ کے اندر، کہ یہ اپنی اصلاح کرتے تاکہ جو اللہ کی نوازشیں ان پہ ہوتی رہیں، اللہ کی عنایات جو ہوتی رہیں، اللہ کا جو فضل ہوتا رہا، وہ فضل ان کے اوپر جاری و ساری رہتا. یہ بجائے اس کے کہ جو ہے نا وہ تو ان کے پاس آیا نہیں، وہ فضل نہ آیا، نہ عنایت آئی. یہ اب حسد میں مبتلا ہو کے جو دوسروں کے پاس یہ چیز مل گئی ہے اس کے در پہ ہو گئے ہیں. یہ وہ بات ہے یہاں سمجھائی جا رہی ہے. اور یہ کہ تم نے اگر یہ حابیل اور قابیل کے سلسلے میں قابیل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے میری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میری انٹینشن یہ نہیں ہوگی کہ میں تمہیں قتل کروں گا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ دوسرے نے میرے خلاف فیصلہ کر لیا تھا، میں پریمپٹیولی میں نے خود جا کے اس پہ حملہ کر دیا. یہ کوئی فلسفہ سرے سے مذہبی فلسفہ ہے ہی نہیں ہے. قوموں کے اندر بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے اور انفرادی طور پہ ہو سکتی ہے. مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ بندہ بالکل رائٹ جگہ پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، اپنے عہد معاہدے پہ کھڑا ہے. بیک گراؤنڈ کیا عہد معاہدہ ہے، یعنی عہد معاہدے پہ کھڑا ہے. یہ اس تعلیم پہ کھڑا ہے حابیل، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے فیصلہ کر لیا قتل کر لے گا، لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. لیکن اس کو بالکل اپوزٹ کر کے صورتحال کو دیکھیں تو کیا وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا؟ دفاع کر سکتا ہے. میرا نیکسٹ کوشچن، جی دفاع کر سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے. اس دفاع کے اندر جو ہے نا وہ بات یہ ہے کہ اب جب وہ دفاع کر سکتا ہے، وہ اگلی آیا میں آ جائے گا، میں اس میں ملام لا سکتا ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں. اب یہ قتل کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم فلسفہ سامنے آ گیا کہ میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تم ہاتھ اٹھاؤ گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ڈے ون، آگے چل کے مزید پتا چلے گا کہ ڈے ون سے یہ چیز طے کر دی تھی کہ جو شخص بھی ظاہرہ قتل کر کے آئے گا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا. یعنی شرک کی چیز بھی ڈے ون واضح کر دی گئی تھی، اور قتل بھی ڈے ون سے واضح کر دیا گیا تھا کہ جو قاتل ہوتا ہے اس کی سزا ابدی جہنم ہوتی ہے. اور میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے جاؤں اور اس ابدی جہنم کا میں مستحق ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کی جان کی حفاظت کی ہے، ذمہ داری یعنی کہ اس کے تحفظ، اس کی سینکٹیٹی کو قائم رکھا جائے، اس کو وائلیٹ نہ کیا جائے. اور لوگوں کی ویلتھ، جان اور آنر، یہ قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا بےزتی نہ کی جائے، لوگوں کی جو ہے نا مال و اسباب کو تحفظ فراہم کیا جائے، لوگوں کی جان کو تحفظ فراہم کیا جائے. اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر میرے ہاتھ سے کوئی جان تلف ہوتی ہے تو میں کل کو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کا ذات کا سامنا کروں تو یہ تصور کہ قیامت ہوگی، سزا ہوگی، یہ بھی ڈے ون سے جو ہے نا یہ بھی جاری و ساری تصور ہے. یہ کوئی بعد میں نہیں شامل ہوا. اس کے بعد انی اریدو، میں چاہتا ہوں کہ ان تبو اب اسمی و اسمک، کہ تو میرے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا لے اور اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا لے. اپنے گناہ کا بوجھ اٹھا لے، فتکون
من اصحاب الناری، اس کے بعد تم دوزخ والوں میں جا کے شامل ہو جاؤ، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ جو سزا ہے یہی سزا ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ وہ جو تھوڑی دیر پہلے بات کی گئی تھی کہ کیا وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، یہ وہ بات ہے یہاں پہ وہ سامنے آ گئی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھاؤ۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ قتل کرو گے نا، یہ تمہیں، اور اس قتل کے نتیجے میں تمہیں کیا ہوگا بتا دیا اس نے، اس حبیل نے، خدا کے بندے نے بتا دیا کہ تم اس کے نتیجے میں جو ہے نا دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ ظالموں کی سزا یہ ہے کہ جو قتل کرنے والے ہیں ظالم ہیں، دوسروں پہ ظاہر ہے کہ ناجائز جو ہے نا جا کے جو ہے نا کسی کی جان تلف کرتے ہیں، تو وہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا دوزخ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا یہ پہلو شروع سے ہے، ڈے ون سے ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بعد میں یہ چیزیں جو ہے نا بعد کی شریعتوں میں آئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ کہہ رہی ہے یہ اب یہ اللہ تعالیٰ نہیں وہی کہہ رہی جب وہ کہا کہ انی اریدو ان تبوء باسمی، کہ تم میرا بوجھ بھی اٹھاؤ لگے فتقون، اور تم اس کے نتیجے میں یہ تمہیں ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ وہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں، لیکن اس کے آخر میں جو یہ آیا ہے کہ اس طرح کے ظالم کی یہی سزا ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ ہے اس کا، اس کو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیں یا ان کے ساتھ کہہ دیں، یہ نتیجہ ہے، انڈرسٹوڈ، یعنی یہی سزا ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ تم میری سزا اٹھاؤ اور تم اپنی سزا کا جو ہے نا بوجھ اٹھاؤ۔ یہ جو میری جو ہے نا گناہ کا بوجھ اٹھاؤ، سوری تیری اپنی گناہ کا بوجھ، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، تم تو قتل کر دو گے نا، لیکن میرا گناہ جو ہے نا کون سا ہوگا اس کے اندر؟ میرا گناہ یہ ہے کہ مجھے تو معلوم ہے کہ میں سیلف ڈیفenس میں ہو سکتا ہے کہ تجھے کوئی چوٹ آ جائے، اور جو چوٹ آئے گی تو وہ ظاہر ہے کہ میں بھی ناجائز کوئی کام کر رہا ہوں گا، اس کو وہ گناہ سمجھ کے کہ اگر تمہیں کو چوٹ آتی ہے اپنے سیلف ڈیفenس میں جب کرتے ہوئے، تو اس کی ذمہ داری بھی تم اٹھاؤ گے۔ اس سے ایک جو مذہبی فلسفہ ہے وجود میں آتا ہے۔ اگر یہ اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے، دو بھائیوں میں ہوتی ہے، یا قبیلے کے اندر، یا کمیونٹی کے اندر، یا دو قوموں کے اندر، کچھ بھی ہو جاتا ہے، ایکس وائی زیڈ ہوتی ہے، تو جو دفاع کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس سے ہاتھ سے بھی کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، تو اب دونوں کا جو معاملہ ہے نا، جو ظالم ہے اور جو مظلوم ہے، ظالم کو تو سزا ملنی ہے، اس کی انٹینشن ہی وہی تھی۔ مظلوم سے بھی اگر کوئی جو ہے نا دفاع کے اندر کوئی اس طرح کو پرابلم ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ داری کون ہوگا؟ ظالم ہو، جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس آیت سے طالبان نے جو شروع میں کی تھی، وہ تو پھر ظاہر ہے اپلیکیشنز کے مسائل ہوتے ہیں نا۔ ویسے بھی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، چیزوں کو عمومی ہی بیان کرنا چاہیے، مطلب اس کو خاص لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جب یوں ہی اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، ان کو اسی سینس میں جو ہے نا کرنا چاہیے۔ اس کو بیان کیا ہے ایک حدیث میں بڑے اچھے طریقے سے، فَعَلَى الْبَادِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دو افراد لڑتے ہیں، اور ان میں سے ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے، اور جو شروع کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ مظلوم کے، اگر کوئی مظلوم کے ہاتھوں کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے تو مظلوم کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ظالم ہی کو جو ہے نا گناہ ہوتا ہے، جس کو حدیث میں بیان کیا ہے۔ یہ دراصل حدیث کہاں سے آئی ہے، میں بعض اوقات حدیث کا بھی ساتھ جوڑ دیتا ہوں، تو وہ بیسیکلی اس آیت کے تحت وہ مضمون نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس آیت کے تحت یہی مضمون ہے کہ تم جو ہے نا اگر تم یہ کام کرتے ہو تو میرے ہاتھ سے بھی جو ہے نا کوئی چوٹ تمہیں پہنچتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے تم مر جاؤ، یہ بھی پورا امکان ہے، یعنی میری کوئی انٹینشن نہیں ہوتی، اس کو قتل نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اس کو قتل نہیں کہہ رہے۔ یقتل۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہماری فقہ کے اندر جو ہے نا یہ ایک اصول بن گیا، فقہ کے اندر بھی ہے یہ اصول، کہ جب ظاہر ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے اس چیز کو سوچا اور دیکھا کہ اگر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ مظلوم کی کوئی انٹینشن نہیں تھی مارنے کی، تو اس کو سزا نہیں دی جاتی پھر، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ چیز ثابت ہو جائے 100% کہ مظلوم کے ہاتھوں کوئی ظالم مارا گیا ہے اور اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی مارنے کی، لیکن کوئی اس طرح کی صورتحال بن گئی کہ مظلوم کے ہاتھوں ظالم مارا گیا، تو اب اس کی جو قصاص کا معاملہ وہ نہیں کیا جائے گا، نہ اس کا مطلب ہے کہ اگر سامنے کا آدمی ایگریسر ہے، ظالم ہے، جی جی تو یہ الگ کیٹیگری ہے، اور اگر کوئی آدمی قتل خطا کرے تو وہ الگ کیٹیگری، کیونکہ اس میں سامنے والا ظالم نہیں کرتا، جی جی تو اس میں ہو جاتا ہے قتل خطا میں۔ جی جی
لیکن اس میں نہیں ہوتا. ہاں لیکن بہرحال یہ تو ایک وہ اس کی ڈیٹیل میں تو ہو سکتا ہے مختلف رائے سامنے آئے. میں نے چیز پڑھی ہے کیونکہ قتل خطا میں تو یہی ہوتا ہے، گاڑی آپ ڈرائیو کر رہے ہو، کوئی جی فوت ہو گیا تو وہ آدمی تو آپ پر حملہ نہیں کر رہا تھا، جی ایسے ہی لیکن آپ نے غلطی سے کر دیا، ہوں تو یہ اس اصول سے ڈفرینٹ ہی ہو. ایسے ہی. اچھا تو یہ پہلو سامنے رہے. اس کے بعد اسی کے ساتھ جو ہے نا میرا خیال ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے جی. کوئی اب تک کا کوئی سوال ہو تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، ورنہ اسی کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو معاشرے کے اندر ہوتی ہے. جی کہ کوئی دشمنی ہوتی ہے، اس میں کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے نا، خاندان